اور پیار سے سارے مل کر ادب سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اما بعد، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد پیارے محبوب آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، جیسے کہ آپ احباب کو اس بات کا بخوبی علم ہے، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک برائے اصال ثواب جانشین حضور شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب قدس سرہ العزیز اور حضرت علامہ الحاج حافظ خالد حسنین خالد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان ہستیوں کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، جس کو منسوب کیا گیا ہے نام سے محفل شب نور۔ اور یہ محفل پاک ہمارے جناب محترم بھائی محمد عمر صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر سجائی ہے۔ میرا مالک ان سب کی یہ محبت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جو آج تیسری سالانہ محفل پاک ہے، اللہ کرے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہر محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن پاک کی پاکیزہ آیات سے ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے محفل پاک کی اس دوسری اور آخری نشست کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب محترم حافظ محمد زعفران صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ سب نے محبت سے مل کر نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم حافظ محمد زفران صاحب جو تلاوت قرآن پاک سے اس محفل پاک کی آخری نشست کا آغاز فرما رہے تھے. میرا مالک ان کے علم و عمل سوز و قداس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اب سلسلہ ثنا خوانی شروع کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ثنا خوان کو دعوت دینے سے قبل کریم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان سنا کے ثنا خوان کو دعوت دوں گا. یاد رکھیں یہ محفل پاک جس ہستی کے نام کی نسبت کے ساتھ سجائی گئی ہے وہ ہستی اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم المعصومین خاتم المرسلین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے نام پاک کے نسبت کے ساتھ آپ کی شان کے اندر یہ محفل پاک سجائی گئی ہے. تو ایک دنیا داری کی سوچ ہوتی ہے نا انسان کی کہ کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کام کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. انسان ہے نا لالچی ہے. کوئی دنیاوی کاروبار بھی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں اتنی دیر بیٹھوں گا, بیٹھ کے وہاں نعت پاک پڑھوں گا, سرکار کا نام آئے گا, تو کیا اس کا فائدہ مجھے ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اب ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اسی طرح ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں صحابہ کرام کی اللہ پاک نے کیسی شان انہیں دی ہے کہ انہوں نے ہمارے کئی مسائل پہلے ہی حل کر دیے 14 صدیاں پہلے. جو آج 14 صدیوں کے بعد کچھ بدبخت انکار کرتے ہیں کہ سرکار دنیا میں مدد کر سکتے ہیں آخرت میں نہیں کر سکتے, کرتے ہیں نا. لیکن صحابہ کرام نے وہ سوال پوچھ کر نا 14 سال پہلے ہی ہمارے مسائل حل کر دیے. صحابی رسول میرے محبوب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, دنیا داری کے اندر تو ہم موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, ہم جب چاہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں, آپ کا دیدار جی بھر کے کرتے ہیں, اپنے دل کے دکھڑے سناتے ہیں, ہمارے دکھڑے آپ ختم کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. یا رسول اللہ یہ تو بتائیں نا کہ جب قیامت کے دن ہوگا, ٹھیک ہے, تو اور پھر جب جنت میں جائیں گے, اب آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے یا رسول اللہ, آپ تو بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے, تو کیا وہاں بھی آپ کا ساتھ ملے گا؟
کیا وہاں بھی یہ زیارت کے مزے ملیں گے؟ کیا آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا، اپنے دل کے دکھڑے سنانا، کیا یہ وہ منظر وہاں بھی ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابی پریشان نہ ہو. صحابی رسول کا نام تھا حضرت ثوبان. میرے محبوب آقا نے فرمایا اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، قیامت کے دن اور جنت کے اندر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. بس تیرا کام یہ ہے کہ تو اللہ کے محبوب سے سچا پیار کر، سچی محبت کر اور ان کے نقش قدم پر چل. جب تو یہ کام کر لے تحقیق نعرہ حیدری ثناخان مصطفیٰ جناب، نعرہ حیدری ثناخان مصطفیٰ جناب محترم مفرت اسحاق صاحب. جتنے بندے مسجد میں بیٹھے ہو سارے جتنے بھی سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھو. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے. مدینے سے خدایا پیام آ جائے کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. ایک آرزو ہی ہے مدینے جڑے لوگ جانا چاہتے ہیں اس حساب نال شاعر ایک کلام لکھیا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے.
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف لوں ایک بار صبح طیبہ تو بات بن جائے حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے اور تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے اور مکہ کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے مزہ تو جب یہ قبر میں قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے حضور
جو کہہ دے تو کام ہو ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد فرد اسحاق صاحب جو سرکار کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ دوران نعت ہمارے اس آج کی محفل پاک کے نقیب محفل جناب محترم محمد بلال قادری صاحب آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور جملہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بھائی محمد امداد صاحب کو، آپ تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، قریب قریب آئیں یار، گزارش کی آگے بھی قریب قریب آ جائیں اور محبت سے مولے مل کر سرکار کی محفل میں آئے ہیں تو اپنے مبارک منہ مبارک کو کھولیں، محبت سے بولیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بولیں۔ جب نعرہ لگتا ہے تو مل کر نعرہ لگائیں۔ سارے مہمان نقیب ابھی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے ہی سست پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ قریب قریب ہو جائیں سارے دوست، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہا، قریب قریب آ جائیں۔ یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دیں، محبت سارے آگے آگے دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنا خوان مصطفیٰ، محترم بھائی محمد امداد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے، متھا ٹیک دا مر جاواں، ہو تیرے عشق دا بال کے مچی سونا، ول سیکدا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال انجواں دے، انج میچدا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مک سونا، میں ویکھدا مر جاواں۔ نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، کمیلی والا گیا، تھاں سویرا ہو گیا، کمیلی والا گیا، تھاں سویرا ہو گیا، رب نو بھی سی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب ہو، رب نو بھی سی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب ہو، جدی تھاں تے مرسلین دا ڈیرا ہو گیا،
مرسلین دا ڈیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا گیا ہر تھا سویرا ہو گیا یہ تھے محترم بھائی محمد امداد صاحب جو سرکار کی بارگاہ میں نعت پاک نظران پیش کر رہے تھے۔ اب میں نے جو نکابت کے فرائض ہیں وہ جناب محترم ہمارے امام تشریف لا چکے ہیں، وہ انجام دیں گے۔ میں 2 مصروں کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور اس بات پہ اس اعتقاد پہ اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ اعتماد رکھتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ اعتماد رکھتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے دعوت نکابت دوں گا جناب محترم محمد بھائی بلال قادری صاحب کو، آپ تشریف لائیں اور نکابت کے فرائض سر انجام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اول آخر ظاہر باطن میرا رب تعالی، کل سناواں سب تعریفاں ساریاں حمدہ والا۔ اے نور مجسم قد زیبائے محمد، آنکھوں پہ بٹھا لوں جو نظر آئے محمد۔ فردوس کے گل دستے لیے پھرتی تھی حوریں، کہتی تھی کہاں دفن ہے شہدائے محمد۔ کرسی پہ بٹھایا انہیں محبوب بنا کر، سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد۔ حضرت پڑھ رہے تھے اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کون سا محبوب کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ دانش بھائی ایسا کوئی محبوب، کیسا محبوب فرد بھائی؟ ایسا کوئی محبوب، کیسا محبوب کہ آنکھ گلابی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ کیسا محبوب کہ جمال مصطفی کا کوئی جواب نہیں، جمال مصطفی کا کوئی جواب نہیں، یہ میرے رب کا ہے، دنیا کا انتخاب نہیں۔ اور آقا رہے گا چہرہ منور تیری رسالت کا، ابھر کے ڈوبنے والا یہ آفتاب نہیں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ کیسا محبوب کہ عجب تسخیر کا حسن و جمال مصطفی ہے، عجب تسخیر کا حسن و جمال مصطفی ہے، کہ جس کے وصل کی تدبیر میں ساری خدائی ہے۔ اور نہ ہو کیوں کر تفاوت حسن میں یوسف کے اور ان کے، کہ وہ معشوق زلیخا ہیں، یہ محبوب الہی ہے۔ ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی۔ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اور دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریہ کنا اور نظر
سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، جس کا عقیدہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے سبحان اللہ، کیونکہ فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، اور ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ آقا نام جو لیا ہے آپ کا، نام جو لیا ہے آپ کا، میرے بگڑے کام ہو گئے، اور فرش سے وہ جا کے عرش پر رب سے ہم کلام ہو گئے۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، شب معراج کا مہینہ، مقتدی ہیں سارے انبیاء، اور میرے مصطفیٰ امام ہو گئے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ آج کی شان محفل شب نور پہ فیضان نظر حضرت بابا جی شاہ مراد رحمت اللہ تعالی علیہ میں آنے والے تمام محترم کرم مہمان گرامی کو جامع مسجد نور مصطفیٰ تقیہ شاہ مراد چکوال میں دل کی عطا گرہیوں سے خوش آمدید کہوں گا۔ یہ محفل پاک برائے سال ثواب سید السادات فخر السادات پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور برادر اکبر حسان پاکستان جناب الحاج خالد حسنین خالد مرحوم مغفور، ان کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ جن احباب نے محفل کو سجایا، انتظامیہ کے احباب، اللہ پاک صاحب کو عزت عطا فرمائے۔ طالب دعا محمد دانش منیر، محمد محمود الحق، محمد امین، امداد حسین، محمد قاسم صاحب، محمد حمزہ افسر کی پوری ٹیم، اور خاص طور پر برادر مکرم محمد عمر منیر بھائی، محمد عمر منیر بھائی، میرے خیال سے یہ ہماری یہ محفل کا وقت انہوں نے 6 سے 7-8 مہینے ہو گئے وقت لیا ہے، اور وہ کون سا دن ہے کہ جس دن عمر بھائی رابطے میں نہیں رہے۔ اللہ پاک عمر بھائی کو استعطاف فرمائے۔ انہوں نے کہا ان کی دادی جان کے سال ثواب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ پاک مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے۔ محفل نزاکت وقت کو ہم نے بالکل ملوز خاطر رکھنا ہے، اپنی حاضری بھی پیش کرنی ہے، آپ کے ذوق کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور جو ہے میں نے ابھی ترتیب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ابھی علی رضا نوری بھائی کو میں نے دعوت دینی ہے، اور ان سے قبل مجھے جس طرح عمر منیر بھائی نے کہا، دانش بھائی نے، ان کی پوری ٹیم نے کہ محفل پاک اشالہ ثواب ہے برادر اکبر خالد حسنین خالد مرحوم مغفور، ان کے لیے تو پھر ان کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی پڑھی گئی نعت کے ایک دو اشعار جو ہیں وہ ہم ابھی پیش کریں گے، اور پھر ان کے حوالے سے ایک دو جملے کہہ کے میں نے بغیر نقابت کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان میرے پسندیدہ نعت خانوں میں سے ایک برادر محترم برادر اصغر جناب علی رضا نوری بھائی، ان کو میں نے دعوت دینی ہے۔ خالد بھائی کا کلام ابھی ہم سنیں گے، ذرا اپنی موجودگی کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رسول اللہ وسلم نور سے کہتا ہے ایک غلام صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ آرزو ہے تیرے عشق کا فسانہ کہوں، یہ آرزو
ہے تیرے عشق کا فسانہ کہوں تیری حدیث سنوں حرف مہربانہ کہوں تیری حدیث سنوں حرف مہربانہ کہوں میں اپنی نعت کو اظہار فن قرار نہ دوں میں اس کو عرض تمنا کا ایک بہانہ کہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربائی میں فخر کتنا کروں اور شکر کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا مولا تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا الحاج خالد حسنین خالد مغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل نعت کے سٹیجوں پہ جو نعت کے معیار کے ساتھ جو کھیل کھیلنا شروع کیا گیا ایک دور میں اس دور میں ان لوگوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے والی دو شخصیات جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب الحاج خالد حسنین خالد مرحوم مغفور انہوں نے معیار نعت کو سٹیجوں پہ قائم کیا محفل نعت میں اور ہماری خوش قسمتی ہم سب کی خاص طور پر میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں محمد علی رضا نوری یہ بات پہلے کسی محفل میں شاید آپ نے نہ سنی ہو محمد علی رضا نوری بھائی اور میں بلال احمد خان قادری نقیب محفل جیلم ہماری خوش قسمتی کہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب اور الحاج خالد حسنین خالد مرحوم پوری دنیا میں جو نعت کا معیار جنہوں نے قائم رکھا جب دونوں نے اکٹھے پڑھنا شروع کیا تو خالصتاً خاص جس محفل سے کیفیات کے رنگ ابھرے جس میں اپریل 2013 سید زبیب مسعود شاہ جی نے اور خالد حسنین خالد صاحب مرحوم مغفور نے ایک شورا افاق کلام پڑھا رسنا سانول یار متامید گیا تو وہ کلام جو تھا ان دونوں نے پڑھا اور ان دونوں کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے جس تیسرے نے پڑھا وہ تیسرا میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے محمد علی رضا نوری ٹھیک ہے اللہ پاک میرے اس بھائی کو سلامت رکھے خالد بھائی کے بارے ایک تو مختصر باتیں مزید کہوں گا کہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ اہل سنت کی جو معاملات میں جو جھگڑا چل رہا ہے 4-5 سال سے چل رہا ہے خالد بھائی کی میرے ساتھ بات ہوئی تو خالد بھائی نے کہا خالد بھائی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ بلال ہم توڑنے والوں میں نہیں ہم جوڑنے والوں میں ہیں ٹھیک ہے ہم اہل سنت کے وقار کو مجروح نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا کو باقی معاملات سے برتر رکھیں گے
اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور مرزا غالب کا ایک مصرع کہوں گا خالد بھائی کے لیے کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں، جسے نزاکت وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مد بری آواز کے مالک ثنا خان میرے برادر اصغر جناب محمد علی رضا نوری آپ پائیں گے اور اپنے منفرد انداز میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ سامعین نعرے کا جواب دے کے اپنی موجودگی کا اظہار کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ ہاں سردی واقعی باہر ہے، ہاں سردی نہیں، ہاں اس کے رسالت میں آپ کی گرمی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آپ کے اس خوبصورت گاؤں تقیہ شاہ مراد میں انعقاد پذیر ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو سلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جواب آپ کا آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عمر منیر صاحب پورا سال تقریباً جیسے بلال خان بھائی نے بتایا رابطے میں رہے، میں اور آپ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حالد حسنین حالد صاحب علیہ رحمہ آپ کے لیے اور آپ کی دادی جان اور حضور ریاض الحسن شاہ جی، اللہ پاک ان بزرگوں کا جو ہم سے رخصت ہوئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ احباب دنیا میں ہمارے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا سے گئے، اللہ پاک اس محفل کا صدقہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ بھائی بلال خان قادری صاحب بڑے مشفق و مہربان ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مقدرہ والا پڑھے صلی اللہ والا پڑھے صلی اللہ والا پڑھے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاوے، صدیق عمر عثمان علی او چار یار نظر آ جاوے، چار یار نظر آ جاوے۔ کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاوے، اکھ کھلن تو پہلا تابشنو او سرکار نظر آ جاوڑ۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جنہ کلامہ دا من حکم ہے انہاں دی انشاءاللہ انہاں دے وچ رہندے اپنی حاضری مکمل کریں گا۔ بڑا پیارا کلام حالد حسنین حالد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے وصال کے بعد بہت پیارا یہ کلام قوالی کی صورت میں آپ حالد حسنین حالد صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے اور پڑھا جا رہا ہے اور بڑا پیارا کلام ہے۔ اسی بھی ایسے کام آستے ہیں کہ سرکار دیا گلہ کری جڑے اس نیت نہ لائنے ایک باری محبت نہ اچھی اکھو سبحان اللہ۔ آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب
و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہن کر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہن کر انوار کی باتیں سرکار 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 کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا سونیا اچھا سونیا لوگ فقیر جو در جان سو جان کے آیا نہیں تیجیا کوئی لجپال ملا ساری دنیا چھاڑتے آئے ساکو در تم خالی نہ موڑی دامن تاڑتے آیا اج شبکت پنن دی چس گھڑسا تے وگدے بھاڑتے آیا جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا اس وقت کر اپنے خریدار کی باتیں اس وقت کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اس وقت کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اس وقت کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں کر اپنے خریدار کی باتیں بلال بھائی کہتے یوسف زلیخا دیا کرے گلا کدے موسیٰ تے کو تور دیا تینوں اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں بیٹھا دور تے خبراں دور دیا کدے شمس تبریز تے طنز کرنا کدے کرے گلا شاہ منصور دیا تینوں ہی کوئی کم دی گل دساں گلا کریا کر میرے حضور دیا آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کے عثمان علی علی اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان علی کے اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کے عثمان علی کے چاروں سے سنے چاروں سے سنے چاروں سے سنے ہم سے کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں چاروں سے سنے ہم سے کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں چاروں سے سنے ہم سے کبھی یار کی باتیں بلال بھائی یہ کہنا چاہیے ساروں سے سنے ہم سے کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرا علی
اصغر کی ہو باتیں زہرا والے کے ہر رنگ میں ہو صورت و کردار کی باتیں ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ بلال بھائی ہلے بھی بندہ چپ رہتے عجیب سی مجھے پتہ نہیں میں پہلی دفعہ تو آیا نہیں تقیہ شاہ مراد میں میری دوسری تیسری حاضری ہے انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ بسم اللہ ساؤنڈ آپ کو دکھائے گا پوری دنیا میں دیکھا جائے گا کہ تقیہ شاہ مراد والے مولا کا جشن منا رہے ہیں او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ سارے لگاؤ اے حد لوٹھاؤ تے نعرہ علی دا او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ او سارے بولو یا علی یا علی او سارے بولو یا علی یا علی پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا او پڑھنا قصیدہ سارے لگاؤ سارے لگاؤ یار ہاتھ چوک کے کہنا ہے او نعرہ علی دا او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک آب بالے ایک ہاس بالے او جڑا ہاس بالے او زہرا دلالے جڑا ہاس بالے او زہرا دلالے دے زید چڑھ کے قرآن سنایا نے زید چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی رانو مرد دا حج دے سامنے میں کھڑا جروال دٹ بیان دے تصویر بنا دیا گزر گئے عمر مدینے دٹ بیان دے اور بلال بھائی بندے دے حالات اس وقت بالکل ہی بڑا عجیب جہاں دور چل رہا ہے اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک حضور دا صدقہ سب نو رزق کثیر عطا فرمائے اور بار بار تانوں اللہ پاک اپنے گھر تے مدینہ پائے ہن بندہ ماڑا ہے تے غریب ہے تے عرض کردا ہے جدوں سورج ڈوب جائے رات ویلے ہر پاسے ہنیرا ہو جاندے میں سونے دیا یاد دیتی میں اٹھ اٹھ کے جلا دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دٹ بیان دے اور شاہ مراد والے اور میں جب قبر میں جائیں گے ہم سب تو نکیرین پوچھیں گے اپنا تعارف پیش کرو تو ہمارا تعارف کیا ہوگا کہ سردار فرشتیاں قبر دے وچ جدوں پوچھیا کیویں گزریا میں آکھاں گا بس دنیا نے
تیرا یار بڑو دیا گزر گئے میرے عمر مدینے ایک شیر مدینہ پاک سے کربلا تک کا سفر کرتے ہاتھ جوڑے امام نے عرض کی تیرا سونا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت تے بیڑ والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن کہ ویخ زینب سکینہ سے شہر بانو نال غازی عباس جوان چلے آئے اسا پھر مسافر آنا نہیں تواڈے دین تو ہون قربان چلے جا پوچھ کربلے دے بلال بھائی اللہ کی قسم دل دکھتا ہے آج لوگ صدات اللہ کی قسم دل دکھتا ہے آج لوگ صدات نو گالا کر دینے سیدہ نو گالا کر دینے میں حیران ہونا یار میں یزید دا وقت تے نہیں دیکھیا لیکن آج میں نو محسوس ہویا ہے کہ یزیدیت ہے سید سچا تے سونا سید ہوئے تے حضور دے نوکر اس دا ادب کر دینے خدا دی قسم ساڈا ایمان ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ سید حضور دے نوکر دا ادب کر دینے اے صدات دا معیار ہے ہن سنو کربلا دا میدان ہے تے اج دا وقت اے دونوں نو آپس تسی کمپیریزن کرنا ہے دکھ دے کے ہر کوئی راضی اے لو سنیے اس کلام کا آخری شعر اس سے بڑا شعر میرے پاس بلال بھائی نہیں ہے نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے نہ غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں کیوں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے سے ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کلیم آیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لو جی میں تانوں اے نہیں آکھے ہاتھ کھڑے کرو لیکن اس نعرے سے کرنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول یا رسول. لو جی آخری شعر بھائی نے مجھے کہہ دیا ایک شعر یہ بھی حالت حسین حالت علیہ رحمہ کا پڑھا ہوا کلام ہے میں پہلے بھی کہہ کہ ان جیسا تو نہیں پڑھ سکتے لیکن ان سے خیرات لیتے ہوئے ساربانا مہربانا راہیا ساربانا مہربانا راہیا شالا جیوے خیر تھیوے ماہی
راہیا بل تو ساڈے ایک گڑی سو سروانا راہ بڑے انداز میں آج کی صبح پرور محفل پاک میں اپنی حاضری پیش فرمائی. اللہ پاک آپ کو مزید عزت عطا فرمائے. آپ کی حاضری کی اختتامی گھڑیوں میں بزم کی زینت بنے. حضور خطیب اسلام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا نبی صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب خطیب اعظم پاکستان دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج قدیر احمد بٹ صاحب وہ بھی رہائش گاہ پہ تشریف لا چکے ہیں. چند لمحوں میں وہ بھی ہماری بزم کی زینت ہوں گے. یہ روح پر محفل پاک و فیضان نظر حضرت بابا شاہ مراد رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے. زیر صدارت خطیب جامع مسجد حاضہ قاری محمد رفاق چشتی صاحب برائے صالح ثواب صاحبزادہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور برادر اکبر الحاج خالد حسین خالد مرحوم مقبول اور برائے صالح ثواب اہلیان تقیہ شاہ مراد. تو مجھے لاہور سے ایک میسج آیا ہے کہ حضرت بابا جی شاہ مراد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تعلق والے جو پرانے جانتے ہوں گے قاضی یوسف صاحب مرحوم ان کے داماد قاضی نوید الاسلام صدیقی صاحب لاہور میں وفات پا گئے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. نزاکت وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے قبلہ علامہ صاحب کے حکم پہ آپ کے ساتھ تشریف لائے ثنا خان جناب محمد احمد صاحب آپ آئیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اشعار پیش کریں گے. سامعین اپنی موجودگی کا اظہار کریں اور عقیدت و محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی
प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। आखिरी शेर और मेरी हाजिरी मुकम्मल। हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं कुछ लोग, तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं। सिद्दीक से राजी नहीं गर सैयदा ज़हरा, सिद्दीक से राजी नहीं गर सैयदा ज़हरा, सरकार ने फिर साथ सुलाए हुए क्यों। क्या बात है, क्या बात है। सरकार ने फिर साथ सुलाए हुए क्यों है। और भाई क्या खूब आपने पढ़ दिया जनाब। अल्लाह पाक आपको मजीद इज़्ज़त अता फरमाए। मैं किबला 4 से 5 मिनट की हाज़री मैंने पेश करनी है। काफ़ी फरमाइशें हैं, लेकिन मोहम्मद उमर मुनीर भाई ने जो फरमाइशें कही हैं उनको मैंने मुकम्मल करना है। और ख़ास तौर पर उनमें जो शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो जो अशार हैं जो वायरल पूरी दुनिया में हुए, वो भी मैंने उसी में ही वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ने हैं कि सदियों से चला आता है जो यार नबी का, वो मैंने हाज़री पेश करनी है। लेकिन गुजारिश है कि आज आप जो है ना, गाँव का नाम तकिया शाह मुराद है, तो आप सारे तकिया लगा के बैठे हुए हैं इसी बात पे, ठीक है। थोड़ी सी कैफियत पेश कीजिए, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, बाबा कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र, खत्म नबूत की सदा, अहले सुन्नत का अकीदा पेश करना है और फिर माए किबला अल्लामा साहब के हवाले करना है। कोई जुमा खामोश ना रहे, तमाम बाप मेरे साथ मिल के अल्लाह का जिक्र करेंगे। झूम के बोलो सारे अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीन जब ना थी, आसमां जब ना था, चंद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पे आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ थाम गम तू ही तू, तू ही तू। झूम के बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। जुल्फ दे हर हर कुंडल उठे आशिक दा दिल डोले, जुल्फ दे हर हर कुंडल उठे आशिक दा दिल डोले। सूरत तेरी देख के आका दुनिया सारी बोले अल्लाह 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 अल्लाह। मुर्शिद दसिया की में अल्लाह अल्लाह करना, मुर्शिद दसिया की में अल्लाह अल्लाह करना। छड़ के सारी दुनिया नो औसे दादम पर ना कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नंबर नाते बात का नामा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जाने क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजर कल भी था और आज भी है। बतला दो मुस्ताक नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिसका जज्बा जिंदा है वो तो हाथ बुलंद करके क्या बोलेगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आप उसरा नहीं पढ़े जैसे आपको पढ़ना चाहिए। बाबा जबलन ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और किसे नहीं तकते चन यार दा चेहरा चकिया, जुल्फां दी मस्ती तक्की, सरकार दा चेहरा चकिया। वाह किस्मत पाक हलीमा दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर लेके गोदी सोने ठार दा चेहरा चकिया, अबू बकर उमर उस्मान अली चार दियां ऊंचियां शाना, जिन्हें सारी जिंदगी रज रज के सरकार दा चेहरा चकिया ते चेहरा तक की गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور دانش بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے سنی بریلوی پٹھانوں اور اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھے؟ کلم یاتی نظیر و کفی نظری مثلیں تن چھت پیدا جانا، جہاں راج کو تاج تو رہ سر سو ہے تجھ کو چاہے تو ذرا جانا، البحر علام الموج لگا جنبے کا سطوفہ ہو شربہ مددار میں ہو بگڑی ہے ہوا اور نیا پار لگا جانا، اور روح بدا کو فضل حرکار یک شولت کر پر زر اشکار مرتن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ ایک منٹ کی اختتامی حاضری آواز بلند نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق کہ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا۔ کون صدیق؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کہ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا۔ ملنا ہو کبھی ان سے ادھر دیکھیے گا، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا۔ ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتا ہے، ارے صدیق کا دربار ہے، دربار نبی کا۔ اور سیکنڈ نصیرہ کہ ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہوئے۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے، اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حکمدار نہ ہوئے، مگر جھوٹا ہے، دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر میں سرچار نہ ہوئے۔ آخری گرا آواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ رجب کا مہینہ دو شخصیات میں نے سمیٹنی ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی ہے مار، یہ رضا کے نیزے کی ہے مار، تھوڑا وزن بدلا ہے قبلہ، یہ رضا کے نیزے کی ہے مار، کیا عدو کے سینے میں ہے غار، یہ رضا کے نیزے کی ہے مار، کیا عدو کے سینے میں ہے غار۔ وہ کرے انکار میں کروں اقرار، اعلیٰ حضرت کرے اظہار کہ حق پدست حیدر کرار، حق پدست حیدر کرار۔ اور جناب معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار۔ اب بول میرے یار، ہر عشق کی یاد، ہر عشق کی جان، ہر عشق کی پہچان کہہ رہا ہے اوریجنل سنی حنفی رضوی بریلوی پٹھان کہ بلال خان کہ جو ہے اعلیٰ حضرت ان کو اعلیٰ حضرت مان، پنج نعرے پنج دری نعرہ خطیب ذیشان موت المقام حضرت علامہ مولانا جناب صاحبزادہ حسنات احمد شیخی صاحب خطیب اعظم پاکستان، آپ کی سماعتوں کے حوالے عقیدت و محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان ہے کہ پانی اتنی جلدی اگنو ٹھنڈا نہیں کردا جتنی جلدی درود آدمی دے گناہاں نو ختم کر دینا۔
امام الانبیاء شب اسرا دے دولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا فرمان ہے کہ جو بلند آواز نال درود پڑھے گا اودے دل وچوں منافقت ختم ہو جائے گی۔ دو فرمان آپ حضرات دے سامنے رکھے نے اور دو فرمان انہاں دے نے جنہاں نو میرے رب نے سان یسنین کہہ کے انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ ایک فرمان میرے آقا کریم دا ہے کہ جنہاں دی زبان تو لفظ نکلن تو اللہ فرماندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اجازتاں میریاں ہوندیاں نے، مرضی میری ہوندی ہے، بات میرا محبوب فرما دیندا ہے۔ اور دوسرا فرمان اس عظیم ہستی دا ہے کہ جنہوں میرے رب نے بھی صدیق آکھے ہے، مسجد نبوی وچ میرے مصطفیٰ نے بھی صدیق آکھے ہے، کوفے دی مسجد وچ اللہ دی قسم اٹھا کے میرے علی نے بھی صدیق آکھے ہے۔ تو ایک فرمان دے مطابق دلاں چوں منافقت دی گندگی دور ہوندی ہے، دوجے فرمان دے مطابق نامہ اعمال وچوں برائیاں دی غلاظت دور ہو جاندی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ درود بھی پڑھ لو اور بلند آواز نال پڑھ لو۔ درود حکم خدا ہے اور عشق مصطفیٰ بڑھاندہ ہے درود۔ پوری امت نو درود پڑھن تے کسے نو اختلاف نہیں، ہاں کچھ لوگاں نے درود دے صیغے تے اختلاف کیتا ہے کہ اس طرح نہ پڑھو اس طرح پڑھ لو۔ تے جیڑا بھی درود آندہ ہے مقصد تو اے ہے کہ ودہا دے مکھڑے تے بات کر لیتی جائے، آقا دا ذکر کر لیتا جائے۔ تو ویسے جس سیغے نہ لاندہ ہے پڑھ لو، مگر حضرت محدث اعظم پاکستان دے غلامہ دا تے کلیجہ ٹھر دے ادوں ہے جدوں پڑھ دے ہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اج دی باوقار محفل پاک شب نور دے اندر اور حضرت بابا شاہ مراد رحمت اللہ علیہ دی نگری تقیہ شاہ مراد وچ حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ انتہائی محبت کرن والے محترم بھائی جناب عمر مرید منیر صاحب نے بڑی محبت دے نال اس محفل واسطے بہت وقت پہلے حکم فرمایا۔ مالک دا کرم ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اس محفل نو انعقاد کرن واسطے جس نے حصہ لیا ہے میں سب واسطے دعا گو ہاں۔ آپ حضرات جو تشریف لے آئے ہو آپ واسطے بھی دعا گو ہاں۔ محفل دے بانیان نے آپ نو دعوت دیتی، آپ تشریف لائے، عشاء دی نماز تو بعد بیٹھے ہو، اور یہ دعا بھی کرانگا کہ اگر انسان دی دعوت تے رحمان دے گھر اتنی دیر بیٹھنا پسند کر لیا ہے، اللہ کرم کرے فجر دے وقت رحمان دی دعوت تے 10 منٹ اللہ پھر حاضر ہون دی توفیق عطا فرما دے گے۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں نے کچھ باتیں عرض کرنیاں نے۔ میری اور آپ دی ایک پہلی ملاقات ہے۔ انسان دے اگر سانس چل رہے ہون، انسان جوندہ ہوئے تے ملاقاتاں کسے نہ کسے جگہ تے ہو جاندیاں نے، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہوندے نے کہ جنہاں دی پہلی ملاقات ہی شراب خانے دے بدبودار ماحول وچ ہوندی ہے۔ کچھ ایسے بدبخت نے کہ جو تاش دی گیم لگان واسطے مل بیٹھ دے نے، کچھ ایسے بدبخت نے کہ جو کسی طوائفہ دا رقص دیکھن واسطے ملدے نے، کچھ ایسے نے کہ جو جوے دے اڈے تے ملدے نے، کچھ دانداں دی دوڑ اور کتیاں دی لڑائی تے ملدے نے۔ تہاڈا میرا مقدر کتنا اچھا رب نے بنایا ہے کہ پہلی ملاقات دا سبب ہی ودہا دے مکھڑے والے آقا دیاں باتاں پیاں بندیاں نے۔
پہلی ملاقات ہی مصطفیٰ کریم دا ذکر پہ بندا ہے اور پہلی ملاقات ہی میرے رحمان دے اس عطا کردہ قرآن نو سمجھن واسطے مل بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے کہ جس تے عمل کرن تو بعد اللہ ایسا سچ عطا فرماندا ہے کہ صدیق اکبر بنا دیتا جاندا ہے، جس تے عمل کرن تو بعد عدل و انصاف اتنا آ جاندا ہے کہ فاروق اعظم بن جاندا ہے، اور جو قرآن اکھاں نو ایسے حیا دے پردے لگا دیندا ہے کہ ذوالنورین بنا دیتا جاندا ہے، اور جو قرآن علم دا ایسا خزانہ ہے جو اس نو سمجھ لوے انو شہر علم دا دروازہ ہی بنا دیتا جاندا ہے، اور قرآن ایسیاں رحمتاں والا ہے کہ اگر علی دے کندیاں اور مصطفیٰ دی گود اور فاطمہ زہرا دا دودھ پی کے سمجھیا جائے تو قرآن حسن دی صلح بھی دس دیندا ہے، حسین دی بہادری بھی دس دیندا ہے، اور یہی قرآن اگر فاطمہ ام الخیر پڑھ کے دودھ پلائے تو پتر نو رب عبد القادر جیلانی بھی بنا دیندا ہے۔ تو اس قرآن دی وجہ تو اسی مل بیٹھے ہاں۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے حضرات گرامی، محافلہ تو آپ نے پہلے بھی اٹینڈ کیتیاں ہون گیاں، محافلہ دی کوئی کمی نہیں، محافل بہت زیادہ نے، ساڑھے ہاں کمی ہے تو صرف اس بات دی کہ محافل دے اندر اصلاح نہیں ہو رہی، تربیت نہیں ہو رہی۔ لوگ آندے نے اگر چندہ منگو تو چندہ بھی دیندے نے، وقت منگو تو وقت بھی دیندے نے، ناریاں دی بات آئے تو گلا بھی بٹھا دیندے نے، لیکن جدوں عمل دی بات آئے تو پھر مساجد خالی نظر آندیاں نے، جدوں عمل دی بات آئے تو پھر قرآن غلاف وچ لپٹے ترس رہے ہوندے نے۔ کوئی حسینی غلام آئے مینوں کھول کے حسین نے تے نیزے تے پڑھیا سی، کوئی گھر دے مسلے تی بیٹھ کے مینوں پڑھ دے وے۔ تو کچھ باتاں نے آپ نے توجہ فرمانی ہے، ساڑی محافل دے اندر جتنی توجہ دوسریاں دے کلامہ وال کیتی جاندی ہے، اگر اتنی توجہ اللہ دے کلام اور میرے مصطفیٰ دے فرمان دی طرف کر دیتی جائے۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، اسی چیز میں میں نے سامنے رکھ کے کچھ باتاں عرض کرنی ہیں۔ آج دی محفل حضور دی ساری امت اور بالخصوص جانشین حضور شیخ القرآن، اس عظیم شخصیت کہ جس نے اپنے عظیم باپ دے مشن نو پورا کرن واسطے چکوال دی سرزمین تے رہ کے اور پورے ضلع چکوال وچ جہاں تک ممکن ہویا پورے پنجاب اور پھر جہاں تک حضور شیخ القرآن دے شاگرد موجود سن اتھے تک اپنے عظیم باپ دا پیغام اور میرے آقا دی محبت دے جام بھی حضور دے غلامہ تک پہنچائے، اور پھر او عظیم شخصیت کہ جس نے نعت پڑھی تو نعت پڑھن دا حق ادا کر دیتا، جس نے جدوں نعت واسطے مائک تے اوپر آیا تو پھر انداز ایسی کہ نہ برستے نوٹاں دی طرف اس دی توجہ سی، نہ کسی ایسے بندے دی طرف توجہ سی کہ جو نوٹ دے کے تے لوگاں کو لوگ کلام بدلوا کے تے اپنی مرضی چلاندے نے۔ انہیں کلام پڑھیا تو کسے دی طبیعت نو ویک کے نہیں پڑھیا، محمد دی شریعت نو ویک کے پڑھیا ہے۔ اگر نوٹاں دی چمک بھی دکھائی گئی اور کیا گیا کہ اے کلام پڑھ، انہیں آکھیا نہیں، ایک کلام میرے محمد دی شریعت نال پیا ٹکراندہ ہے، ایک کلام میری زبان تے نہیں آئے گا۔ جناب خالد حسنین خالد مرحوم اور حضرت علامہ استاد العلماء پیر سید ریاض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ایک اچھا پیغام میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیتی ہے کہ ساڑھے ہاں مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اسی اپنی طبیعت دے مسلمان ہاں، اور پتہ کہ ساڑھیاں طبیعتاں بس اپنی طبیعت تک ہی ہیں نہیں۔ بہت سارے موبائل اس وقت میرے سامنے نے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو چلو موبائل دیکھ کے ایک بات یاد آ گئی کہ ساڑھے انہاں موبائلاں دے اندر پہلے جو کیمرے ہوندے سن نا، انہاں کیمریاں وچ ریل پائی جاندی سی، تو پھر کیمرے والا بھی کہندا سی با ہن 36 فوٹو پورے ہون گے تے پھر کڈاں گے تے پھر صاف کراواں گے، تے پھر بندہ اڈیک وچ ہی رہندا سی، پتہ نہیں ان فوٹو میری آئی کیسی ہے۔ لیکن انہاں کیمریاں دے اندر اگر اچھی نہیں تو ڈیلیٹ کر دیو، یہ رنگ اچھا نہیں تو ایک آپشن فلٹر دا دیتا گیا ہے کہ تصویر نو فلٹر کر لو، جس طرح گندے پانی نو فلٹر کر کے صاف کیتا جاندہ ہے، اسی طرح موبائل دے اندر ایک آپشن ہے کہ تصویر نو فلٹر کر لو تاکہ تہاڈی فوٹو سونی ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ رشتہ
دکھان واسطے فوٹو فلٹر کر کے بھیجی اور پھر بعد جدوں لائیو ویکھیا تو پریشانیاں ہو گئیاں تے رنگ ہور سی تے ہن رنگ ہور ہے تصویر تے شکل ہور سی ہن شکل ہور ہے بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے تساں نے بڑی توجہ نال سننی ہے ہر بندہ اپنی فوٹو فلٹر پیا کردا ہے کوئی فیس بک تے لگانی ہے تے او بھی فلٹر ہوئی اشتہار تے لگانی ہے تے او بھی فلٹر ہوئی بیج تے لگانی ہے تے او بھی فلٹر ہوئی میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے کاش میرا اللہ دی بارگاہ وچ میری دعا ہے کہ اللہ یہ بات سمجھن دی توفیق عطا فرما دے وے فوٹو فلٹر کرن والے ہو اپنے رنگ دی فکر چھڑ دے ہو اور رنگ تے بلال والا بھی چل گیا سی رنگ تو بلال والا بھی چل گیا سی جدے تذکرے مالا لالا دے فرشتیاں وچ ہون جدا نام آوے تے پیران دا نام سر بھی ادب نال جھک جائے او شکل تے بلال والی بھی چل گئی سی فوٹو تے فلٹر لگان دی بجائے اپنی زبان تے سنت دا فلٹر لگاؤ تاکہ لفظ نکلن تو ماں دا دل نہ دکیا کرے لفظ نکلن تو باپ دا دل نہ کرے لفظ نکلن تو غیر بھی سن کے سمجھے کہ جدا غلام اتنی مٹھی بول دا اس امام دی مٹھی بولی کتنی پیاری ہوئے گی تو کیونکہ اسی لفظاں تے فلٹر نہیں لگان دے اسی فوٹواں تے فلٹر پہ لگان دے ہاں وہ فوٹو سونا کونی عمل سونے ہوئے تنو ساریاں سونا کہہ دینا ہے عمل چنگے ہوئے تنو ساریاں سونا کہہ دینا ہے بڑے بڑے مشائخ جو قبران چ لیٹے نے کئیاں دے رنگ کالے سن پر اج نات خان بھی کہندے نے بڑا سونا ہے کیوں ادھی نسبت سونے مصطفیٰ نال جی ہو گئی ادا کردار جو سونے نال مل گیا ادا اخلاق جو سونا ہو گیا سی تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے یعنی اصلاحی پہلو سامنے رکھ کے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے میں نے عرض کیتا سی کہ ساڑھے ہاں مزاج بن گیا ہے کہ اسی بندے دے کلام نو اہمیت دیندے ہاں پوری محفل وچ حضور دیاں کتنیاں باتاں سمجھیاں دین نو کتنا سمجھیا حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ کچھ سواد نہیں مصری اندر کچھ سواد نہیں مصری اندر کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں میاں صاحب فرماندے نے میں تے شہد بھی منہ چ پایا تے کھنڈا بھی پائیاں نے تے مصری بھی پائیے او میں تے گڑ بھی بڑا ون پونا پایا ہے پر جیڑا مزہ یار دیاں گلاں نے دیتا ہے نا او ہور کسے نال مزہ نہیں آیا جو لطف یار دیاں باتاں نے دیتا ہے او ہور کسے نال نہیں آیا یہ شعر چنگا لگا ہے نا یہ شعر پڑھیا گیا گل یار دی ہوئی ہے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی ہے پر سوال یہ ہے کیریاں گلاں لطف دیندیاں نے کوئی یار دی گل کرے لطف آندا ہے یا یار دے اپنے منہ نکلی گل دا لطف آندا ہے کس بات دا لطف لے رہے ہو جو کوئی یار دی کرے ادا یا یار جو خود فرمائے ادا بھائی یار ساڑھے آقا اتنے عظیم نے کہ جنہیں بھی یار دی بات کیتی ہے مزہ آ گیا ہے کلیجہ ٹھر گیا ہے 14 صدیاں دا اتنا لمبا پینڈا اجے تک اس ایک گل دا مزہ ختم نہیں کر سکیا جو حسان نے کیتی سی واقسانو من کا لم تارا کتو آئی نہیں واجمالو من کا لم تالے دن نساؤ خلقتا مبرام من کل آئی بن کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ میں کہنا زمانے نے کتنیاں کروٹاں بدلیاں کتنے لیلو نہار بدلے لیکن اجے تک سادی دے جملیاں دا لطف آ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امیر خسرو نے ایک شعر کیا سی عاشقاں دے کلیجے اج تک پہ ٹھر دے نے پری پہ کر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم میں کہنے اجے تک جسم دا لوہا لوہا بھی خوش ہو رہی ہے احمد رضا بھی بولی سن کے صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا عاشقاں دے دل اجے تک دھڑکن وچ ٹھنڈک تے محسوس کر دے نے کہ مہر علی نے کیا سی مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریا تو جنہیں بھی یار دی گل کی تھی مزہ آ گیا
جنہیں بھی محبوب دی بات کی تھی لطف آ گیا. وہ کوئی یار دی بات کرے اتنا لطف ہے تے یار دی اپنیاں گلاں دا کتنا لطف ہوئے گا. صرف دیکھو قرآن دا ایک فرمان ہے. اللہ فرماندا ہے وکیل ہی محبوب مینوں تیری گفتگو دی قسم وکیل ہی مینوں تیری تقریر تیری گفتگو دی قسم تیری باتاں دی مٹھاس دی قسم تیرے لفظاں دی پاکیزگی دی قسم جدوں گفتگو کریں اور محبوب دی زبان تو لفظ نکلنا رب نو اتنا پسند ہے. فرمایا محبوب میرے کلام میں بڑیاں لذتاں نے پر میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا. جدوں میرے کلام نو تو سوار کے پڑھے گا تو مزہ ہی زیادہ ہو جائے. تو حضور دی زبان تو جو لفظ نکلے اساں کبھی حضور دی بات دا مزہ لیا؟ بھائی حضور دی بات دا مزہ لین واسطے کم از کم بخاری تے گھر ہونی چاہیے کیونکہ بخاری دے ہر صفحے تے سجن دی بات ملے گی. سجن دی بات دا مزہ لین واسطے مسلم یا مشکات تے گھر ہونی چاہیے. اور اگر علماء دی من لو ترمذی رکھ لو تو علماء کہندے نے جدے گھر ترمذی ہوئے او دے گھر خود محبوب موجود ہوندے نے. یعنی سجن دی بات دا مزہ لین واسطے. اچھا ایک بات برسبیل تذکرہ کر جاواں سجن دی ہر گل مزے والی ہے یا کوئی آدم چشتی نے کیا سی کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا اصل منافق جانی اسنو وہ جھوٹا پیار جتاوندا تے سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا موڑ اے فرماندا. مینوں کوئی کہن لگا عشق دا مفتی کدی ویکھیا جے؟ میں کہیا میں 22,000 شیل کھاندا ویل چیئر تے بیٹھا ویکھیا ہویا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا موڑ اے فرماندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. او عیب ہووے بھی تے نہیں آندا تے جیڑا ہووے خلقتا مبرم من کل عیب جدے وچ عیب ہووے ہی نہیں تے اودی ہر بات دا مزہ لینا چاہیے. تے جدی گلاں دا مزہ آوے اودی گلاں تے بحثاں نہیں کیتی دی. اور یار دی بات تے اتنی پیاری ہے میرا رب فرماندا ہے واسمعوا واطیعوا. اللہ فرماندا ہے قرآن وچ واسمعوا واطیعوا سن دے جاؤ اور من دے جاؤ. یار دیاں باتاں دا مننا سننا اتنا ضروری ہے. واسمعوا واطیعوا درمیان وچ سوچن دا موقع بھی نہیں ہے بس یار دی سن لئی ہن مزہ لین واسطے من لویو اتے غور نہ کریو. اگر محبوب دی ہر بات دا مزہ آ رہا ہے تو سوال یہ ہے محبوب نے کیا سی نا مصلی ابو بکر نو دیو اج پیٹاں وچ تکلیف کس گل دی ہو رہی ہے؟ محبوب نے کیا سی نا. حضرت علی فرماندے نے ابو بکر کول نہیں سی میں کول سا میں بیمار نہیں سا صحت مند سا میں نماز پڑھا سکدا سا شہر علم دا دروازہ سا. فرمایا ابو بکر نو کہو مصلی تے کھڑا ہووے یار دی گل دا مزہ علی نے لیا ہے. مصلی تے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لئی. فاطمہ زہرا دا وصال ہویا ہاتھ پکڑ کے کیا ابو بکر کل بھی مصلی تیرا سی آج بھی مصلی تیرا ہے کیونکہ علی یار دی بات دا مزہ پیا لیندا ہے. اتھے جنوں یار پسند کر لوے تو دے تے فتوے پہ لانا ہے جنوں یار دعاواں دے وے تو دے تے غلط باتاں پہ کردا ہے. او پہلے آپ تے ویکھنا تو کی تے سجن دیاں باتاں تے بحث. اللہ فرماندا نا نا واسمعوا واطیعوا سن دے جاؤ اور من دے جاؤ. وقت کیونکہ کم ہے تو میں حضور دی ایک حدیث کیونکہ میرے ذمہ جو مضمون ہے اور میرا مزاج بھی ایسا ہے کہ میں اصلاحی تقریر کرنا ہے تو آؤ ذرا حضور دی ایک حدیث اور اس حدیث نو سنو اور دیکھو پھر دے مزہ کتنا ہے. میرے آقا جدوں گفتگو فرماندے نے اور کیا حسین نظارہ ہوتا ہے.
ਅਸਾਬੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਤਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ اور اس بجلی دی یکدم چمک نال جیویں دیواراں روشن ہوندیاں نے نا یار گفتگو کردے نے تے اسی طرح مسجد دیاں دیواراں تے عکس پیا کردا سی اور او روشنی کتنی ہوندی سی۔ حضرت عائشہ نے اے مسئلہ بھی حل کر دیتا، فرمایا یار صرف جھلک پا دے وے تے اتنا چاڑنا ہوندا سی او بڑیاں شیاں تے دور نے مینوں تے ڈٹھی سوئی بھی لب جایا کردی سی۔ میاں صاحب فرماندے نے دند اس دے جیوں سچے موتی، دند اس دے جیوں سچے موتی تے اکھیاں مست خماری، جد ٹردا تے عرشی کہندے واہ واہ چال پیاری۔ تو حضور دی حدیث ذرا توجہ نہ سننا، میرے آقا کریم نے فرمایا چار چیزاں جنوں مل جان، چار چیزاں جنوں نصیب ہو جان، او دی دنیا بھی کامیاب، او دی آخرت بھی کامیاب۔ جنوں یہ چار چیزاں مل جان، او دی دنیا بھی کامیاب، او دی آخرت بھی کامیاب۔ صحابہ ہمہ تنگوش ہو گئے۔ کدی کدی نہ میرے آقا کریم اپنے صحابہ دی تربیت فرمان واسطے کچھ چیزاں دا ذکر فرمان دے ہیں۔ اس حدیث میں اگے لے جان تو ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا صحابہ ایک ایسا عمل نہ دساں جیڑا کر لو تو بغیر حساب و کتاب ہی جنت مل جائے، نہ نامہ اعمال کھولیا جائے، نہ حساب لیا جائے، نہ سوال کیتے جان، بغیر حساب و کتاب جنت چلے جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیتی آقا ضرور ارشاد فرماؤ، فرمایا کم ہے نکا پر مشکل بڑے۔ جو بات میں دسنا چاہنا ہے چھوٹی جئی مگر عمل کر دیاں مشکل بڑی ہے، اور ایک دو لمحے واسطے نہیں کرنی، زندگی دی آخری سانس تک کرنی ہے۔ آقا حکم فرماؤ اگر جنت بغیر حساب دے لب جائے تو اور کی چاہیے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بغیر حساب دے لینا چاہتے ہو تو پھر اپنا دل ہر ایک واسطے شیشے دی طرح صاف کر لو۔ فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا۔ بارو مل مل دوندیے کدی اندروں بھی چادو، بار دا تونا کی کرے جد اندر صاف نہ ہو۔ تو فرمایا دل شیشے دی طرح ہر ایک واسطے صاف کر لے، بغیر حساب جنت چلے جاؤ گے۔ لیکن ساڈا دل تے اج سکے بھرا واسطے صاف نہیں رہا، یہ دل تے پیو واسطے بھی صاف نہیں رہا۔ بندیاں چ بیٹھ کے لوگ دسدے نے فلاں پلاٹ انہیں بڑے بھرا نوں دے تے مینوں نہیں دیتا۔ وہ تو چند مرلے اور چند فٹ زمین دیاں گلاں کردہ ہیں، تو وہ وقت بھول گئے ہیں جدوں ماں نے اپنیاں نینداں قربان کی تیاں اور باپ دھوپ وچ مزدوری کر کے تینوں تیاں اور باپ دھوپ وچ مزدوری کر کے تینوں پالدا رہیا۔ وہ سارے احسان بھول کے صرف ایک مرلے پیچھے آج باپ واسطے دل گندا کر رہے ہیں، بھائی واسطے بہناں واسطے دل گندے کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم کدی کدی کچھ چیزاں دا ذکر کر کے فرماندے سن انہاں نو اپنا لو تہاڈا فلاح ہے۔ تو جو حدیث میں نے عرض کی کرنا چاہنا ہے، فرمایا چار چیزاں جنوں مل جان او دی آخرت بھی کامیاب۔ صحابہ نے عرض کیتی آقا وہ چار چیزاں کی نے؟ ہن ذرا بڑی توجہ نال سننا، حضور نے کی فرمایا، ایک ایک جملے دا مزہ لویو۔ فرمایا جنوں اللہ او بھائی جنہاں دی زبان تے غیبت دی غلاظت لگی ہوئے نا، انہاں دی زبان نو اللہ دے ذکر دا شاید نصیب نہیں ہو سکتا۔
جنہاں دی زبان تے جھوٹ اور بہتان بازی اور طرح طرح دیاں غلیظ گالیاں دی گندگی لگی ہووے، شہد وچ بھی مصبر ملا دیو تو شہد دے مزے پھکے ہو جاندے نے، وہ بنے ہوئے شربت وچ بھی اگر بد ذائقہ چیز ڈال دیو تو انہاں دا ذائقہ خراب ہو جاندہ ہے، اچھی مٹھاس بھی ختم ہو جاندی ہے۔ اگر کوئی کڑوی چیز ڈال دیو، زبان تے رب دے ذکر دی مٹھاس ادو ہوندی ہے جدوں اس زبان تو غیبت دی گندگی نہ لگن دیتی جائے۔ فرمایا جس دی زبان نو اللہ دا ذکر نصیب ہو جائے۔ ساڈا جو معاشرہ ہے نا، اس معاشرے وچ نماز تو بعد کلمہ پڑھیے تے پھر بھی فتوے، جنازے نال کلمہ پڑھیے تے پھر بھی فتوے، کوئی اللہ دا ذکر کرنا چاہے تے پھر بھی فتوے، تو روکیا ذکر تو جاندا ہے تے او دی زبان نو ذکر دی لذت نصیب کیویں ہو سکتی۔ تو فرمایا جدی زبان اللہ دے ذکر دی عادی ہو جائے۔ ساڈے ہاں اگر ثنا خان کلمہ پڑھنا چاہے تو آکھے کلمہ پڑھو تو لوگانوں تکا اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ حضور دی نعت واسطے بھی کیا جاندہ ہے کہ نال پڑھو، بار بار مجبور کیتا جاندہ ہے، اور ایک جملہ بولیا جاندہ ہے کہ میں حضور دا عاشق ہاں تے تسی بھی تے حضور دے عاشق ہو۔ جملہ بہت اچھا ہے لیکن اگلے یہ بھی تے پوچھ سکتے نا، تو تے نوٹ لے کے پیا پڑھنا ہے، سانوں کی دینے تیری ہوتے تے نوٹاں دی بارش پہ ہوندی ہے نا۔ ان لفافہ کتنا مکیا ہویا ہے، یہ تے بانیاں نے محفل جان دے نے، لیکن جو اتو آ رہے ہیں یہ یا تے ادھے ادھے ساڑھے نال وڈال ہے، پھر تم ہی عاشق تے اسی بھی عاشق۔ حقیقت وچ محافل دے اندر عاشق اے لوگ ہوندے نے کہ رسول ہے کہ پورا سال جیاں پالش کر کر 10 روپے رکھ دے، سال بعد سونے دا میلاد کرانگے۔ خیر ایک الگ مسئلہ سی جو میں نے عرض کر دیتا، لیکن اتھے تکا اسٹارٹ کرنا پہندہ ہے، نعت پڑھانی ہے پھر بھی مجبور کر کے، اتھے کلمہ پڑھانا ہے تو پھر بھی مجبور کر کے کہ کلمہ پڑھو، پھر پوجن والے بتان دے پجاری انہاں نو بلایا جائے گا اور انہاں دے سامنے انہاں دے بت جنہاں نو پوج دے سن انہاں نو جہنم وچ پھینک دیتا جائے گا، اور کیا جائے گا کہ تسی کہندے سو نا سانو اپنے خداواں نال محبت تے جدھر او گئے نے تسی بھی جاؤ، وہ کہنے گے اسی نہیں جانا، اگے عذاب ہے اساں ادھر نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا بس تہاڈی اتنی محبت سی کہ جنہ پیچھے تسا نبیاں نال ٹکرا لئیاں، جنہ پیچھے تسا مومنین نو تنگ کیتا، جنہ پیچھے تسا ایمان والیاں تے طرح طرح دے ظلم ٹھائے اور بکواسات کیتے، آج وہ جہنم چلے گئے نے اور تسی کہندے ہو اساں ادھر نہیں جانا، ایک خاک تہاڈی محبت ہے۔ آؤ تانوں میں دکھانا ہے محبت کس نو کیا جاتا ہے۔ ایک ندا کیتی جائے گی، او لوگ کدھر گئے نے جو رب دی محبت وچ مسلیاں تے ہوندے سن، بستریاں تو دور ہو جاندے سن۔ او لوگ کدھر گئے نے کہ جنہاں نے ٹھنڈیاں راتاں وچ بھی گرم بستر قربان کر کے اپنے رب واسطے مسلیاں تے کھڑے ہو گئے، جنہاں نے لذتاں چھوڑیاں رب دے ذکر پیچھے، جنہاں نے دنیا دا پیار چھوڑیا رب دی محبت پیچھے۔ تو کچھ لوگاں دی جماعت آئے گی، اے اللہ اسی تیرے نال پیار کرن والے، اللہ فرمائے گا او جہنم میں جاؤ اس وچ چھلانگ لگا دیو، وہ ایک لمحے واسطے نہیں رکن گے، دوڑ پہن گے، اجے کچھ فاصلہ دوڑن گے، اللہ فرمائے گا رک جاؤ، اگے جہنم میں پھر بھی جا رہے ہو، وہ کہن گے دنیا وچ بھی تیرا حکم منے ہیں، اتھے بھی تیرے ہی حکم منا گے۔ تو اللہ فرمائے گا اے سچی محبت ہوندی۔ تو میرے بھائیوں اج ساڈے ہاں اللہ دا ذکر کرن واسطے بھی مجبور کر کے لوگاں دی زبان تے کلمہ لے آنا پہندا ہے۔ جدی زبان ذکر دی لذت محسوس کرے ادا حال تے ہونا چاہیے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ سلطان باہو کہندے نے اللہ دے ذکر نال اتنا پیار ہونا چاہیے
ذکر خدا تو بغیر گزارے ہی نہ ہو سکے، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا فرماندے نے صوفیاء دی بارگاہ وچ او لمحہ کفر وچ گزردا ہے جو رب دی یاد تو غفلت وچ گزر جائے۔ مگر میں سوال کرنا چاہنا ہے، اتھے جواب نہیں لینا، صرف ایک سوچ دینی ہے، ایک اویئرنس دینا چاہنا ہے کہ محفل وچ کیا گیا کلمہ پڑھ لو، ذکر کر لو، کچھ دیر پیر صاحب نے کیا ذکر کر لو، تساں نے کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کدی گھر دی تنہائی وچ بھی او دا ذکر کیتا؟ کوئی لمحہ یاد ہے کہ گھر دی تنہائی وچ بھی تساں نے رب نو یاد کیتا؟ وہ اتنا کریم۔ عبداللہ طاہر خراسان دا گورنر ہے، اہل علم نے اپنی کتاباں چ واقعہ لکھیا، عبداللہ طاہر خراسان دا گورنر ہے، بڑا نیک انسان سی، انصاف پسند سی۔ ایک رات اپنے بستر تے سویا، انہیں خواب دیکھی کہ کچھ لوگ آئے نے اور میں تخت تے بیٹھے ہیں اور انہوں نے میرا تخت اٹھا کے الٹ دیتے ہیں۔ بیدار ہویا، اٹھ کے وضو کیتا، 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ دے پڑے، یا اللہ خیر۔ بہت خطرناک قسم دی خواب دیکھی، پھر بستر سے لیٹیا، سو گیا، پھر یہی خواب دیکھی، حتیٰ کہ 3 مرتبہ انہیں مسلسل یہی خواب دیکھی کہ میں تخت تے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آندے نے مینوں تخت سمیت تخت اٹھا کے الٹ دے دینے۔ بیدار ہو کے سوچدا ہے کہ محسوس ایسا ہوندا ہے کہ کسی تے ظلم ہویا ہے میری رعایا وچ، اور جب تک میں مظلوم نو انصاف نہیں دیاں گا اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوئے گا۔ میں نو بار بار تنبیہ کیتی جا رہی ہے کہ جس تے ظلم ہویا ہے وہ دی مدد کر۔ اس وقت کس طرح پتہ چلے؟ تو خیال آیا جیلر نو بلاندے ہیں، اس کو لو پوچھ دیاں کہ شاید کوئی ایسا قیدی ہوئے کہ جو مجرم نہیں لیکن اس نو قید کر دیتا گیا ہوگا۔ بلا کے پوچھیا کہ کیا تیری نظر وچ کوئی ایسا قیدی جیل وچ ہے کہ جو مجرم نہیں؟ اس نے کہا میں اتنا تو نہیں جاندا، لیکن اج رات شروع ہونے والی سی تو پولیس کچھ چور پکڑ کے لے آئی، باقی تو چور نظر آ رہے ہیں، حرکتاں تو پتہ پیا چلدا ہے، لیکن ایک بندہ جس ویلے دا آیا ہے نا انہیں چادر بچھائیے تے نفل پیا پڑھدا ہے۔ عبداللہ طاہر نے کیا تو جا کے انہوں بلا کے لیا، وہ نفل پڑھ رہا سی، جیلر نے جا کے کیا جلدی کر سلام پھیر، تنوں خلیفہ بلا رہے ہیں، گورنر بلا رہے ہیں۔ انہیں جلدی نال اپنا نماز پوری کی تھی، کہندہ خیریت ہے؟ اس نے کیا ہاں بات لیا، میں جا رہا سا اپنے علاقے وال، میں بڑیاں منتاں لیا، میں جا رہا سا اپنے علاقے وال، میں بڑیاں منتاں کیتیاں، بڑے ترلے پائے، پر انہاں میری ایک نہ سنی۔ جدوں جیل دا دروازہ بند ہو گیا نا تو میں سمجھیا ان شور پان دا تو فائدہ کوئی نہیں، ذرا انہوں نہ سناواں جو ہر ایک دی پیا سندا ہے۔ سانو تھوڑی مصیبت آوے نا تے کدی چودھری کول جانے ہیں، کدی راجے کول جانے ہیں، کدی ملک کول جانے ہیں، کدی کسی بابے کول چلے جانے ہیں، اس ساریاں گلاں پیچھے کدی مصلی وچ آ کے اودے نال بھی رابطہ کیتا جے۔ تو میں بس نفل شروع کر دیتے، اپنے اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی۔ عبداللہ طاہر نے پولیس دے او لوگ جنہاں پکڑ کے لے آندا سی بلایا، جدو تفصیل پوچھی او من گئے کہ اس نو اساں نے عدد پورا کرن واسطے پکڑے ہے۔ عبداللہ طاہر نے اس کسائی وال ویکھ کے کیا کہ میں 3 چیزاں تیرے سامنے رکھنا ہے، تو انہاں تیناں نو من میری عرضی ہے۔ انہیں کیا اب دسو جی کی چیزاں نے؟ کہنے لگا پہلی چیز ہے وہ زیادتی پولیس والیاں نے کیتی ہے، معافی میں منگنا ہے، تو میں نو معاف کر دے۔ انہیں کیا جی میں معاف کیتا۔ اس نے کیا میں اپنی طرفوں 1000 درہم دی تھیلی تینوں پیش کرنا چاہنا ہے۔ انہیں کیا میں قبول کر لے۔ عبداللہ طاہر نے کیا کہ میرے نال وعدہ کر، تینوں جدوں بھی کوئی مشکل آئے گی نا تو میرے کو لا کے مینوں دسے گا تو میں تیری مشکل حل کرن واسطے اہتمام کراں گا۔
کسائی کہنے لگا جناب معاف بھی کر دیتا 1000 درہم بھی لے لیا لیکن اے گل میں تہاڈی کو نہیں مننی با اوکھا ویلا آیا تے میں تہاڈے کول آ کے تہانوں دساں گا عبداللہ طاہر کہندا ہے اے گل کیوں نہیں مندا کسائی رو کے کہندا ہے میں ادا دروازہ چھڑ دیاں جیڑا کسائیاں پیچھے بادشاہاں دے تخت الٹن تے آ جایا کردا ہے میں ادا دروازہ چھڑ دیاں تو اج ساڈے کول ذکر دی لذت ہی نہیں رب دی بارگاہ وچ مناجات کرن دی لذت ہی نہیں پورا پاکستان پریشان بارشاں نہیں ہو رہی ہاں لیکن کسی جگہ تے نماز استسقاء پڑھی گئی کسی جگہ تے دعاواں کیتیاں گئیاں کسی جگہ تے قرآن دا ختم کیتا گیا کسی جگہ تے نظر نیاز پکا کے انساناں اور پرندیاں اور اللہ دی مخلوقات تک پہنچائی گئی تاکہ یہ دعا کرن تو بارش ہوئے کیوں لوگ کہندے نے محکمہ موسم میات کہہ رہے ہیں مہینہ بارش ہونی کوئی نہیں ہے تو اسی کیوں نمازاں پڑھئے میں کہنا ہے پاگل ہو گئے ہیں دنیا جنہوں ناممکن آکھے انہوں ممکن کرنا میرے رب دیاں شانہ میں انہوں ممکن بنانا میرے رب دے کمال نے تو اس رب دیاں عظمتاں پلا بیٹھے ہیں ذکر دیاں لذتاں پلا بیٹھے ہیں تو آج ذکر دی لذت لے لیں فرمایا جدی زبان نو اللہ دے ذکر دی لذت نصیب ہو جائے دوسری چیز جو حضور نے بیان فرمائی فرمایا جنہوں ذکر کرنے والی زبان یہ پہلی چیز اور فرمایا جنہوں شکر کرنے والا دل مل جائے یہ شکر والی نعمت اج ساڈے کولو چھین لیتی گئی کون پیا شکر کرنا ہے ڈیمانڈ تو ود بھی کدی لفافے پا دین تے پھر بھی بندہ کہندا تھوڑا ہے لکھاں کمان والے بھی کہندے نے تھوڑا ہے کروڑاں وچ کھیڈن والے بھی کہندے نے تھوڑا ہے آؤ تانوں میں ایک واقعہ سناواں ایک بزرگ کہندے نے میری جوانی دے ایام سن میں ایک سفر تے جانا سی تو میں جا رہا سا گھوڑے تے بیٹھا سا گھنے جنگل وچ راستہ سی جس راستے تے میں جا رہا سا نا اس راستے تے ایک اگے چگی نظر آ رہی سی اور میں جوں چگی دے قریب ہوندا جا رہا سا گھنا جنگل آواز آندی جا رہی ہے کوئی ہر ساں تے کہہ رہے ہے اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر کہندے نے میں سوچیا اس بندے نو جڑا شکر پہ ادا کردا ہے نا جنگل چو کوئی خزانہ لب گیا اتنا شکر ادا پہ کردا ہے میں سوچیا کہ اگر میں کوئی کھڑک کیتا یا انہوں بلایا تو ہو سکتا ہے خزانہ چھپا نہ دے میں اپنی سواری تو اتر گیا اور آہستہ آہستہ دبے پاؤں خیمے دے دروازے تے پہنچیا یکدم پردہ چکیا وہ ویکھاں تے سی لبیا کیا یہ شکر کس گل دا پیا کردا ہے کہندے نے پردہ چک بیٹھا تو میریاں چیخاں نکل گئیاں چٹائی بچھی یہ اتے ایک بابا لیٹے ہے دو میں ہاتھ کٹے دو میں پیر کٹے دو آنکھاں تو انا پر کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے فرماندے نے جدوں میری رون دی آواز آئی نا کہندا کون ہے میں غریب دے خیمے چ میں کہا بابا میں ایک مسافر ہاں میں تے کچھ اور سوچ کے آیا سا منظر ہی عجیب پیا دیکھنا ہے چل ہن تو گل کر لئیے تے اے دس شکر کس گل دا پیا کرنا ہے ہاتھ تیرے کٹے پیر تیرے کٹے اکھاں تیریاں کوئی نہیں شکر کس گل دا پیا کرنا ہے بابے نے ہنس کے کہا پتر میں کوئی پیدائشی معذور نہیں میرے رب نے مینوں ہاتھ بھی دیتے سن میرے رب نے مینوں پیر بھی دیتے سن میری اکھاں نے دنیا ویکھی بھی بڑی ہے میرا مقدر ویکھ میں اپنے نبی دے روزے دا رنگ بھی ویکھیا ہویا ہے میرا مقدر ویکھ میں رب دے گھر دے غلاف دا رنگ بھی دیکھیا ہے میں مدینے دے پہاڑ بھی ویکھے نے میں مکے دے او پہاڑ بھی ویکھے نے جنہاں نبی پاک تے درود و سلام پڑھیا ہے میں او راواں بھی ویکھیاں نے جنہاں تے نبی دے قدم لگے تے رب فرماندا ہے لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد او میرے رب دا میرے تے کرم ویکھ جدوں میرے ہاتھ سلامت سن میں کئی واری قرآن پکڑ
پکڑ کے ختم بھی کیتا ہے، میں کعبے دا غلاف بھی پکڑے ہے، میں نبی دے روزے دے نال ہتھاں نو مس کر کے دعاواں بھی کیتیاں نے، میرے قدم کم کر دے سن، میں کعبے وچ طواف بھی کیتا ہے، میں آقا دے روزے دے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھے ہے۔ تو پوچھدا ہے نا شکر کس گل دا پیا کردا ہے؟ سن میرے بیٹا، میں شکر اس گل دا پیا کردا ہے، انہیں اکھاں دا نور لیا ہے، دل دا نور نہیں لیا۔ انہیں اکھاں دا نور لیا ہے، دل دا نور نہیں لیا۔ اگر دل وچوں ایمان دا نور کڈ لیندا، اکھاں تکدیاں پیاں ہوندیاں تے کس کم دیاں رہندیاں؟ او اکھاں پجیاں نے، دل اج بھی آباد ہے۔ او تو میری اکھاں دا چاننا پیا ویکھدا ہے، میرے دل دے اجالے نہیں ویکھے۔ اکھاں تے جنگل نہیں پیاں ویکھدیاں، پر دل اتنا نور والا ہے، روز راتی رب دا محبوب ویکھیا کردا ہے۔ انہیں میرے ہاتھ پیر لے نے، انہیں میری زبان نہیں لئی، وہ ہاتھ پیر حرکت نہیں کر دے، زبان تے رب دا شکر پہ کر دی ہے۔ اسی تھوڑی جی تکلیف تے ناشکرے ہو جاندے ہیں، اسی تھوڑی جی تکلیف تے ناشکرے ہو جاندے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو جنہوں شکر دی نعمت مل جائے۔ میرے بھائیو، آج جس حال وچ بھی اور رکھے راضی رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک دن ایک آدمی دا واقعہ پڑھ رہا سا، وہ کہندے نے کہ میرے 6 بچے سن، غریب بڑا سا، ایک کمرے دا مکان سی، صرف ایک کمرے دا مکان، وہی کچن اتھے ہی رہندے سن، بچے 6، مزدوری کردہ سا۔ میں ایک دن ایک بزرگ دا سنیا کہ بہت کامل نے، میں انہاں کول چلا گیا۔ میں کہا بابا جی کوئی تعویذ دیو، کوئی وظیفہ دسو، اللہ رزق وچ فراخی پیدا کرے، میں مکان دے 1-2 کمرے اور پا لوں، بچے زیادہ نے۔ کہنے لگے بیٹا بیٹھ جا، میں کچھ استخارہ کر کے پھر دیکھنا تیرے واسطے کیڑا وظیفہ اچھا ہوگا۔ جس طرح سپیشلسٹ ڈاکٹر مریض چیک کر کے دیکھتا ہے نا کہ انہوں کیڑی دوائی دینی ہے اور کتنی ڈوز بھی دینی ہے، اسی طرح شیخ کامل نو پتا ہوندہ ہے کہ انہوں کیڑا وظیفہ دینا ہے اور کتنی تعداد دا دسنا ہے، کتنی تعداد، انہوں وظائف دی، روحانیت دی کتنی ڈوز دی ضرورت ہے۔ کہندے نے میں ایک پاسے بیٹھ گیا، چند لمحے گزرے سن کہ باہر دروازے تک لینڈ کروزر پراڈو گڈی رکی، ایک آدمی نکلیا جدے لباس اور حلیے تو پتہ چل رہا ہے بہت امیر ہے، بڑا قیمتی انہیں موبائل پکڑیا ہے، اور حضرت دے کول آ کے بیٹھ کے نہ تے وہ اتنا رویا کہ لفظ نہ پہ نکلا۔ حضرت نے کہا بیٹا کون ہے، کیوں پیا رونا ہے، وجہ کی؟ تھوڑی تسلی ہوئی تو کہندا ہے بابا جی کئی فیکٹریاں دا مالک ہاں، باہر دے ملکاں چ کاروبار ہے، 4 شادیاں کیتیاں، اولاد کوئی نہیں، میں 2 کنال تے کوٹھی بنائی، میں او دا پتھر باہروں منگایا، پر میں جدوں گھر جانا ہے نا تے کوٹھی کھاندی ہے، کوئی ایک تے ہوندا نا جیڑا دوڑ کے مینوں ابو کہہ کے سینے لگدا، کوئی تے ہوندا، ہن تے پتر دی بھی خواہش نہیں، دعا کرو کوئی دھی لب جاوے، دعا کرو کوئی تی ہووے نا کہ جو مینوں ابو کہے، جو میرے تے فرمائشاں کرے، میرے اتنی دولت کس کام دی، کوئی منگن والے ہی نہیں، کوئی فرمائش کرن والے ہی نہیں ہے۔ کہندے نے او دی گل جدوں سنی نا تے میں اٹھ پیا تے بابے ہوری کہندے نے پتر تو بہ تینوں وظیفہ دسدا ہے، میں کہیا چھڈو جی وظیفہ، پہلے انہاں 6 ہیریاں دا تے شکر کر لواں جو غریب دے ایک کوٹھے وچ انہیں دتے ہوئے نے، امیر پیا ترسدا ہے اور مینوں ایک کوٹھے وچ ایک مکان وچ انہیں 6 بچے دتے ہوئے نے، لیکن اتھے شکر دا مزاج ہی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں کتنیاں نعمتاں سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میریاں نعمتاں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حدیث دے 2 حصے رہ گئے نے، پھر کسی موقع تے عرض کراں گا، صرف میں ایک بات اس نعمت دے حوالے نال کرنا چاہنا ہے۔
ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਲਿਬਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਕਰਾ, ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। किसी शायर ने किया सी कि देगें पक रही थी उसकी वफात पर, कल शब भूख से जो शख्स मर गया। मेरे दादा जी एक जुमला फरमाते सन प्यू दे चेलम ते या कुल ते लोग जेड़ा फ्रूट सजांदे ने ना, अब्बे दी रूह वेख के कहंदी होवेगी वाह पुत्रा वाह, ये लोगों नूं मेरे नां ते इतना पिया खवाना है, कदी एक सेब दी डली भी छिल के प्यार नाल मैनूं दित्ती होंदी ते मैं तैनूं कितनियां दुआवां देंदा। बुढ़े बंदे दियां अद्धियां मर्जां दवाई नाल खत्म नहीं होणगियां, तेरे मिठे बोलां नाल खत्म होणगियां। तू वक्त दे। तो खैर जो बात मर्ज करना चाहना है, 5 चेक पोस्टां ने। मिसाल दे तौर ते तुसी लंगर खान बैठे, पहली चेक पोस्ट उंगलियां दे पोरे, भुख बड़ी डाढ़ी लगी सी, जो ही चावलां नूं हथ पाया ना ते एक लम्हे च ना आखिया बहुत तत्ते ने, चमच नाल गर्म चीज मुंह च पा लीती जाए, बंदियां सामने ना थुक सकदा है ना निकल सकदा है, ना निगल सकदा है ना थुक सकदा है, ना उगल ना निगल, तो फिर जुबान जल्दी है। तो पुराने बुजुर्ग फरमाते सन फिर वो आसमान छत वाल वेख के इट्टां गिण लग पैंदा, बस शायद कोई हवा लगे ते नवाला वो थोड़ा ठंडा होवे। उंगलियां दी पहली चेक पोस्ट तैनूं दसदी है कि इतना गर्म तो नहीं कि तेरी जुबान जल जाए। चलो जी उंगलियां ने दसिया कि हाँ ठीक है तू खा सकता है। पहली चेक पोस्ट क्लियर हो गया नवाला उठाया हाथ मुंह वल कीता। दूसरी चेक पोस्ट सी अख, इन्हें फौरन उस नवाले दा एक्सरे करके तैनूं दसिया कि एक पासे वाल है, कोई गंद लगा है, कोई जर्रा लगा है, कोई रोड़ा गीता है, ये ना खावी बीमार हो जाएगा। चलो जी अख ने भी किया कि साफ सुथरा नवाला है तू खा सकता है। हाथ उत्ते कीता, अजे मुंह दे करीब भी नहीं पहुंचिया तो तीसरी चेक पोस्ट नक ने दूरों ही सूंघ के दस दिता ये खराब है, इहदे विच बू है, इहदे विच ताफन है, तैनूं हैजा हो जाएगा, ये न खावी। नक ने क्लियर कर दिता। फिर तू मुंह दे करीब कीता तो जुबान चौथी चेक पोस्ट सी कि नवाले नाल लगदी गई और 1 सेकंड तो भी पहले उन्हें तैनूं दसिया नमक बोतई ते गोलियां घर बोले आया, तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, चीनी ज्यादा है, तेरी शुगर हाई हो जाएगी। 1 लम्हे में इस चेक पोस्ट ने चेक करके तैनूं नमक और मिठे दा दस दिता। ये अलग बात है कि शुगर वाला 5 प्लेटां हलवा खा के रट्टा उन्हें चाह ते पाना होंदा है, वो फिकी पीनी। तो चौथी चेक पोस्ट सी जुबान। 5वीं चेक पोस्ट तू चावल पुला पकिया सी या रोटी गोश्त सी, तू मुंह च पांदा गया तो दंद सन, दंदा चबा के दसिया गोश्त गलिया नहीं। हजरात सूफिया ने निचोड़ निकाल दिया गल कर दी। फरमाया तू अगर रब दियां इन्हां नेमतां दा शुक्रिया अदा करना चाहना है कि हाथ महसूस कर रहे ने, अख देख के चेक कर रही है, नक सूंघ के चेक कर रही है, जुबान चक के चेक कर रही है और दंद चबा के चेक कर रहे ने, अगर शुक्रिया अदा करना चाहना है 1 चेक पोस्ट तू खान तो पहले बना लवी, बस चेक कर लवी हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। भैन दा हक खादा तो इन्हां दा शुक्रिया अदा नहीं होगा। और क्योंकि मौला अली दे विलादत दा महीना है तो हजरत अली दा एक फरमान कि किसी ने पूछया ए अली मैं अल्लाह दियां नेमतां दा शुक्रिया अदा करना चाहना है तो कम अज कम कोई तरीका दसो। तो मौला अली ने क्या प्यारी बात फरमाई, फरमाया कम अज कम उदा शुक्रिया अदा करन दा ये तरीका है कि जिथे तेरा रब तैनूं नहीं देखना चाहता तू उत्थे नजर भी ना।
ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ذرا سوچیو کہ اسی اللہ دا ذکر اور دا شکر ادا کرن دا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ میری آپ دی حاضری قبول کرے۔ ساڑھے ملک دی عظیم ثنا خان بھی تشریف لے آئے نے، آپ تک اشعار دی صورت بھی پیغام دین پہنچان گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، خطیب ذیشان موت المقام صدواج الاحترام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسنات احمد شیشی صاحب نے اپنے علمی روحانی وجدانی گفتگو سے ہمیں مستفید فرمایا۔ احمد صاحب یہ بھائی کو ملنے اللہ پاک ہمیں جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ بچوں ایک ایک قدم آپ لوگ پیچھے ہونا، تھوڑا سا ایک ایک قدم تھوڑا پیچھے ہوں جی۔ میں پڑھتا ہوں، اب نقابت تو میں نے کی ہی نہیں ہے، ابھی تو کرنی۔ ان کو گریدر کر لیں تھوڑا سا، ان کو بھی اگر اٹھا لیں ناراض نہ ہو تو کوشش کریں تھوڑا سا ڈریک کریں اس کو۔ فرنٹ سیٹیں ہی نہیں نظر آ رہی ہیں، ہٹا دیں اس کو پلیز، ہٹا دیں۔ کوئی انتظامیہ ان کو تھوڑا سا ہٹا لیتا بس آخری جی، ہٹا دیں۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر انہیں نظر نہیں آتا۔ اس کو اٹھائیں کرنے میں رکھنا استاذ جی۔ کرسی چکو نا، نہیں کرسی چکو، کرسی چکو، کرسی چکو۔ اسٹینڈ جو کوئی تھوڑا سائڈ سے کرو، اتھر آخر اسٹینڈ۔ قدیر سے بٹ صاحب اسٹیج پہ آ جاؤ، بٹ صاحب اسٹیج پہ آؤ، اپر آ جاؤ، اپر آ جاؤ۔ تسی ادھر آؤ، ادھر آؤ نا، یعنی کہ گولا اور نشائی ساؤنڈ والا کدھر گیا ہے؟ تسی چیز سے ادھر آؤ، ماشاءاللہ چلو خیر سامنے رہو۔ فرمائش کیتی ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قدیر سے بٹ صاحب اب سٹیج پہ آئے، آ جائیں آپ سٹیج پہ۔ ایک کلام میں نے پیش کرنا ہے، اس میں فرمائشوں کو میں نے سمیٹنا ہے، اور پھر میں انتظار کی کھڑیاں ختم ہو جائیں گی، بٹ صاحب کو میں نے دعوت دینی ہے۔ ایک کلام ہے، عنوان ہے سلام عقیدت۔ سلام عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام عقیدت ہے، اس میں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا کی گئی ہے، اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی حیا پیش کی گئی۔ اسی میں نے ایک فرمائشی کلام پڑھنا ہے، اور بھائی نے ایک بار پھر حکم کیا ہے کہ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، اس فرمائش کا کہ اس کو آپ نے پھر پڑھنا ہے۔ تو میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی موجودگی کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نہیں بول رہے آپ لوگ، نہیں بول رہے جیسے آپ کو بولنا چاہیے، بولیے نعرہ تکبیر۔ قبلہ شاہ جی بھی تشریف لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سید السادات فخر السادات صاحبزادہ پیر سید ریبل حسن شاہ جی تشریف لائے ہیں۔ شاہ جی سٹیج پلیز تشریف لے آئے۔ شفقت سیفی صاحب آپ بھی ادھر آئے نظر آئے، سامنے آؤ بیٹا، جگہ دینا میں مانوں گا، تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اجازت ہے جی۔
سلام عقیدت پیش کرنا ہے. سارے ذرا جواب دے نعرے کا. نعرہ رسالت. یار مری میں محفل نہیں ہو رہی, میں نے پہلے آ کے چلے آنکھوں کی آپ کو چادر لے نعرہ رسالت. چادروں سے ہاتھ نکالے بلند کرے نعرہ رسالت. محفل میں ہیں یار نعرہ رسالت. ہم جیلم سے ہیں یار, تم چکوال میں تم کو ٹرن لگ رہا ہے, ہم دریا کے پاس ہمیں ٹرن نہیں لگ رہا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سلام عقیدت پیش کرنا ہے. بسم اللہ ساؤنڈ, سلامت رہیے. سلام عقیدت سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آقا کی نسبتوں کی حیا شاعر نے پیش کی ہے. علماء کرام تھوڑا ادھر آئیں تاکہ مجھے آپ دکھائی دیں. آپ کی محبتیں میں آپ لوگوں کی ترجمانی اہل سنت کے سٹیج پہ کر رہا ہوں, تو آپ کی شفقتیں چاہیے کہ السلام 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 السلام. شاعر ہے انڈیا کا, نام ہے اس کا نواز. ٹھیک ہے جی, نواز نام ہے, محمد نواز اس کا نام, اور انڈیا سے ہے, اور انڈیا سے بڑی اچھی چیز آئی ہے. آپ کی محبتوں کے حوالے کروں گا, بالکل نئی چیز. السلام 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 السلام. مل کے پڑھیں السلام 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 السلام. وہ نقابت مجھے نہیں آتی کہ پیچھے مائک پہ دو, ایک ادھر سے آواز نکال رہا ہے, ایک ادھر سے نکال رہا ہے, ایک پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کر رہا ہے. اور نہ مجھے وہ نقابت آتی ہے کہ اس میں کہتے ہیں جڑا پڑھے وہ مدینے جائے, جڑا نہ پڑھے وہ دینے جائے. میں کہتا ہوں جو پڑھے وہ بھی مدینے جائے, پوچھا جو نہ پڑھے وہ بھی مدینے جائے. لیکن یہ ہے کہ جو نہ پڑھے وہ ایک بار جائے, جو پڑھے بار بار پڑھے وہ بار 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 مدینے جائے. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا محبت کے ساتھ, ایسے ہی کھلے چہروں کے ساتھ کہ السلام 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 السلام. 2 ماہ قبل یہاں پہ مسجد میں میں نے پڑھا تھا, تو جنہوں نے سنا ہے وہ تو کم از کم مل کے پڑھیں میرے ساتھ. السلام 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 السلام. شاہ زی شان کو شان قرآن کو, شاہ زی شان کو شان قرآن کو, روح ایمان کو رب کے مہمان کو. السلام 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 السلام. ان کے اطوار کو اعلیٰ کردار کو, ان کے اطوار کو اعلیٰ کردار کو, نرم گفتار کو تیز رفتار کو. السلام 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 السلام. سبز دستار کو ان کے رخسار کو, حسن میں یار کو زلف خمدار کو. السلام 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 السلام. آمنہ مائی کو آقا آپ کی دائی کو, آمنہ مائی کو آپ کی دائی کو, بوڑھی ہم سائی کو ہر شناسائی کو. السلام 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 السلام. ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو, ماں کی ممتاؤں کو. سوشل میڈیا پہ ایک سینیٹری ورکر پلمبر چھوکرا ہے, وہ کہتا ہے باپے شہ کوئی نہیں, وہ کہتا ہے امی بھی شہ کوئی نہیں, تو کہتا ہے تیری امی شہ کوئی نہیں. ہاں ماں سے محبت کرنے والا کیا کہتا ہے کہ ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو, پیار کی چھاؤں کو سب امتی ماؤں کو. السلام 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 السلام. عشق کے فخر کو علم کے قصر کو, پیکرے صبر کو بنت بو بکر کو. اہل سنت کا عقیدہ شروع ہو رہا ہے بنت بو بکر کو. السلام السلام. اور ناز بردار کو ان کے غم خار کو, ناز بردار کو ان کے غم خار کو. 4 کے 4 کو 4 کے 4 کو, یعنی ہر یار کو. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. 4 کے 4 کو یعنی ہر یار کو. السلام السلام. ان کے دلدار کو عاشق زار کو, زانوے یار کو یار کو غار کو. السلام السلام. ہوش کی آب کو جوش کی تاب کو, عدل کے باب کو ابن خطاب کو. السلام السلام. مال کو جان کو دست فیضان
کو، ابن عفان کو، ان کے عثمان کو السلام 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 السلام۔ رجب کا مہینہ میرا مولا علی کے نام کا مہینہ، اور فرمائش کی طرف آئیں گے کہ تیر تلوار کو فتح بلدار کو، تیر تلوار کو فتح بلدار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو السلام 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 السلام۔ جس کا عقیدہ آپ سیکنڈ لفظ فرمائش، پھر آپ کی فرمائش، ابھی محمد عمر منیر بھائی کی فرمائش، کون سی فرمائش؟ کہ دریا جنگل کین سمندر، دریا جنگل کین سمندر، میرے نبی دا چیف کمانڈ حیدر 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 حیدر۔ جو مولا علی کا منگتا بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا حیدر 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 حیدر۔ کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھمائیں، وہ چہرہ دکھائیں، وہ ہاتھ دکھائیں جو مولائی ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ حیدر 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 حیدر۔ دریا جنگل کین سمندر، دریا جنگل کین سمندر، میرے نبی دا چیف کمانڈ حیدر 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 حیدر۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، کیونکہ میرے نبی دا چیف کمانڈ حیدر حیدر حیدر۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ آخری فرمائش اور مائک کبیر واٹس ایپ کے حوالے ہونے لگا ہے، اس سے پہلے بآواز بلند نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ یہ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے۔ وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں کہ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا۔ اور ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہوئے۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے، ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پانی حبدار نہ ہوئے، مگر جھوٹا ہے دغاباد ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر میں سرشار نہ ہوئے۔ جس کا عقیدہ پائے دبا نعرہ حیدری کا جواب اور مائک عالمی شور کی آلتا سے رکھا الحاج خطیر حسین واٹس ایپ کے حوالے نعرہ حیدری 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 حیدری۔ عظمت صحابہ کا پاسبہ چوتھی دفعہ بولے گا نعرہ حیدری، جو پنجتنی ہے پانچویں دفعہ بولے گا کہ علی والا کسی در کا بھکاری ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ ملا ہو، قاری ہو، مفتی ہو، یا ہو مولوی، جو ہو مولا علی کا منکر، جو ہو مولا صدیق کا منکر، وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ ہر عشق جان کہہ رہا ہے اوریجنل سنی پٹھان بلال خان نعرہ علی والوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں
ہوتے علی والوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے دانش بھائی بیٹھے اب دور ہے آپ کی داد پہنچ رہی ہے کہ علی والوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے اور یہ بتا دیا تحفظ ذات عثمان کے وقت حسن و حسین نے اور جو بغض رکھے صحابہ سے وہ علی والے نہیں ہوتے جو ہے علی والا ان ہاتھ بلند کر کے بولے گا پانچ نعرے پانچ علی نعرے حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مشکور ہوں آج کی اس روحانی محفل کی تمام انتظامیہ کا اور خصوصاً اپنے چھوٹے بھائی محترم بلال خان قادری صاحب کا جنہوں نے تقریباً 4-5 مہینے مجھے حکم پہلے دیا کہ بابا جی جانا ہے میں نے بولا کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بلند آواز سے محبت سے جھوم کے کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک دفعہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لاج رکھنا کہ میں تمہارا گکمین میں یا رسول اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضرات گرامی سب تو پہلے چند اشعار معراج شریف کے والے دو تین اشعار قربان شب معراج تو جس میل کرایا یارانا قربان شب معراج تو جس میل کرایا یارانا اس میل نصیب جگا دیتا اس میل نصیب جگا دیتا اساں یا سیاں یا گڑھانا قربانیوں دی اسواری تو صدقے آدی
غم خاری تو قربان دی اسواری تو صدقے دی غم خاری تو رب کول بٹھا کے سونے بھئی میاں صاحب دی گل ضرور سنا سب پہلے بولو سبحان اللہ رب کول بٹھا کے سونے دکھ سونے آئے دکھ آرادا رب کول بٹھا کے سونے دکھ سونے آئے دکھ آرادا اے رات جہاں وکھری اے بات جہاں وکھری اے رات جہاں وکھری اے بات جہاں وکھری اے کوئی بھی اے بھید نہ پا سکیا کوئی بھی اے بھید نہ پا سکیا یاراں دے کول قراراں کوئی بھی اے بھید نہ پا سکیا یاراں دے کول قراراں قربان شب معراج تو جس میل کرایا یاراں ایک پل وچ طالب مطلوب ملے ایک پل وچ لکھاں پل گزرے ایک پل وچ طالب مطلوب ملے ایک پل وچ لکھاں پل گزرے یاراں نے صدق تا کہہ دتا یاراں نے صدق تا کہہ دتا اے شان نبی دے یاراں نے صدق تا کہہ دتا اے شان نبی دے یاراں قربان شب معراج تو جس میل کرایا یاراں دل یار دا نظرانہ دل یار دا نظرانہ دل یار دا نظرانہ لے یار کھولے آئے ان یار دی مرضی ہے ان یار دی مرضی ہے
ہن یار دی مرضی ہے کل لاوے یا لاوے دل یار دا نظر دل یار دا نظرانہ لے یار کو لے آئے دل یار دا نظرانہ دل یار دا نظرانہ دل یار دا نظرانہ لے یار کو لے آئے ان یار دی بڑی چلت دی خواہش نہیں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحاج محمد علی زوری صاحب چلت دی خواہش نہیں مولائے تملائے کہ محبوب دے قدماں وچ محبوب دے قدماں وچ محبوب دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے تسی کہتے 10 بندے میرے کول بچے بیٹھے میرے سامنے آؤ مینوں بھی پتہ لگے میں گل سنا بڑی مہربانی نعرہ تکبیر بلند آواز بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دل یار دا نظرانہ عاشق رسول ناز کو شاید الحاج محمد علی زوری صاحب آپ ارشاد فرمانا چلت دی خواہش میں نے تھوڑی سبحان اللہ بس چاہیے گل سمجھ آئے تو بولو سبحان اللہ مولائے تملائے کہ محبوب دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے محبوب دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے ان یار دی مرضی ہے ان یار دی مرضی ہے گل لاوے یا لاوے کھوڑی لالو سمجھاوے کھوڑی لالو سمجھاوے کہنے اپنے جیائیوں جدی کالیاں زلفاں دی جدی کالیاں زلفاں دی جدی کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے جدی کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے ان یار دی مرضی ہے ان یار دی مرضی ہے گل لاوے یا لاوے یار بول چھڑو سوال لا یار دار تکنا لا یار تکنا اس رات نہ ہٹنا راہ وچ اٹھی کانگے
راہ وچ اڈیکھاںگے راہ وچ اڈیکھاںگے او آوے یا نہ آوے راہ وچ اڈیکھاںگے او آوے یا نہ آوے ان یار دی مرضی ہے گل لاوے یا نہ لاوے الحاج محمد علی دور صاحب اس کے نام میں مکتہ فرمان چھلت وچ مدایا وے سرکار دے فرمان لے آؤ ظہوری لے آؤ ظہوری نو لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے لے آؤ ظہوری نو لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے ان یار دی مرضی ہے گل لاوے یا لاوے حضرت گرامی رومی کشمیر ادب دے بادشاہ قربان جایا فرماندن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور محمد روشنیا میرا محبوب لٹھا جنوں ویکھ کے چل شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جا سیر کرن سارا گلشن سیس لواوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر لایا وے نور محمد روشنیا آدم جدولا ہویا اصل چغال دی جانے آقا چھے جان نہیں تھے جغال بھی نہیں تھوڑی بڑی مہربانی
اور نہیں تو میں 2 شعر پڑھ کے اجازت لے رہا میرے کو نہیں پڑھنا ہونا بندہ ظاہر بیٹھے ہیں وہاں سبحان اللہ بڑے افسوس بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی دنیا دار دی نہیں سرکار دی گل ہو رہی اصل ہے جہان دی جان آقا کہ جان نہیں تے جہان بھی نہیں جو حیات حضور دا ہے منکر او دا دین بھی نہیں تے ایمان بھی تھرے احمد تو موڑ دا منہ چہرہ او دی ملدہ گل رحمان بھی محمد دا نہیں غافل او انسان کی بلکہ حوانوی نور محمد روشنیا آدم جدولا ہویا اول آخر اے دوویں پاسے اوہ مل کھلویا قربان جامی ایسا فرماندن لال اشارے حضرات اگرامی سچی گل اس طرح ہے خالد حسنین خالد صاحب دے کار آگا دل نہیں کردہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی نا اشارے ٹکڑے کیتا اے جس نے چل آسمانی سارا فانا لکا ذکر رکھ انو خالق لے وڈی آیا ایس تو پھیلائے دا رتبہ کسے غور انسان نہیں پا ختم رسول دی مہر لوا کے ختم رسول دی مہر لوا کے سونا سب تو پچھے آیا آدمی ایسے خاطر اج تائی کوئی اور نبی نہیں آیا اشارے ٹکڑے کیتا جس نے چل آسمانی سنگ روڑا تھی جس نے پڑھایا ایک کلمہ ذکر زبانی قربان جامعہ صاحب فرماندے نے میں گڈی میں
ہاتھ ڈور سجن میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے تے میں نہ ویکھا ویکھے پر ایڈا بخت کتھوں لیاواں میرے ویکھن دے وچ مائی تیرے اندر رہندا تنو ایویں پھیڑ پھلیکھے یار فریدا بوئے یار دے مریے او ویکھے یا لا ویکھے ڈور سجن وکیا عشق بازار بھی نہیں کہ تو چڑھی آئی اتے دار بھی نہیں سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی کئی جنگل گانے کئی دوزخ لگنے عاشق بن کے سکھ ڈھونڈے اودی قسمت وچ دیدار وی میں کھڈی ہاتھ ڈور سجن دے اے جو رکھے انجرانا واجب نہیں اے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا قربان جایا فرمان نے جو کسے دا بلند بات سے بولیے سبحان اللہ جو کسے دا اے عاشقیوں سے دولت دنیا دی ایک گل کردہ
जिस ताले अंदर इश्क समाना ते फेर नहीं ना उस जाना अख दी रंग ना समझे अनु खिदमतगार ना समझी जड़ा गम विच साथ न देवे अनु तू गम खार न समझी जान देवे पर दिल ना देवे अनु अपना यार न समझी आदम चेड़ा तालब जरदा ओदे प्यार नू प्यार न समझी जिस ताले अंदर इश्क समाना फेर नहीं ना उस जाना एक बारी महबूब बुलावे असी सिर नू पैर बनाइए सिर मंगे तो सिर दइए असा कदी भी देर न ला यार दा शिकवा कदे ना करिए भावे साक दिया मर जाइए आज़म यारी ना लाइए जे लाइए तो तोड़ निभाइए जिस ताले अंदर इश्क समाना फेर नहीं ना उस जाना पावे सोने ए मिलने हजारा सारी असाली यार वटाना कुर्बान जामिया साफ फरमाते ने जिस ताले अंदर कुर्बान जाया फरमाते ने जिस ताले अंदर इश्क न रचे कुत्ते उसदी चंगे रब रब कर दे बुढ़े ए मुल्ला पंडित सारे पर रब दा खोज खुराना लब्बा इन्ना एवें वक्त गुजार रब ता
بولیے سبحان اللہ لتمر سے کافر ہو کے کردار میں عبادت رب دی پھاویں ساری عمر کھلو نخل مراد راکھی کر دے سابر بھکھے بولو سبحان اللہ الید پیاری آوے میرا یار نہیں آیا شالا خاری ہوئے دم دی یارا والی عید مناوے میری گزری عید غم دی یار فریدہ میرا یار ملا دے نتا عید میرے کس کم دی بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا 100 سال روے پاویں نال شیرا کدڑ کدے دلیر نہیں ہو سکتا کسے مرد کلندر دی نظر بانجو نفس کدے بھی زیر نہیں ہو سکتا من کر علی دا ہوئے
آوے ترد ملدانو اے تانگ سجن دی ستیاں یان چگاوے آخری شیرہ فرماتے نے خش خش جلنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں کمی کوئی نہیں جدا نال حضور دا سنگ آوے انو حشر دا روز دا غم کیے جنو یار ملان دا ٹھنگیو تلی وانگ کھڑکے پوچھنا جدے کفن تے پیر دا رنگیو خش خش جلنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں روڑا کوڑا تھے محل چڑھایا نبی دا کلمہ دین قبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صدا بہار دیں اس باغے کدی خزان آوے صدا بہار دیں اس باغے کدی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھا ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ سراخان متمقام سرور اسلام جناب الحاج قدیر حسین بٹ صاحب نے مدبر انداز میں کیفیات پیش فرمائی. اللہ باپ آپ کو صحت و سلامتی اور عزت عطا فرمائے. آج کی سرور پرور محفل پاک میں آنے والے تمام باپ کا شکریہ. رب کریم سے دعا گو ہوں اللہ پاک صاحب پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب الحاج خالص خالد رحمۃ اللہ علیہ ان کے محمد عمر منیر بھائی ان کی دادی جان کے درجات بلند فرمائے اور یہ امی جان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, نانی ماں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, قمر زمان صاحب اور ان کی بھابی
ان کو اللہ پاک سے کامل عطا فرمائے۔ نزاکت وقت کو مولود خاطر رکھتے ہوئے بلا تاخیر جو مجھے حکم ملا ہے اس حکم کی تعمیر کرتے ہوئے نعروں کے جواب کی صورت میں میں گزارش گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید زویب الحسن شاہ صاحب دامن برکاتہ القدسیہ آپ سے کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں اور سامعین نعرے کا جواب دے کے اپنی موجودگی کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور دو عالم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے لکل شیء طہارہ و طہارت القلوب والارواح صلاۃ علیہ۔ کملی علیہ ارشاد فرمایا ہر چیز دی ایک پاکی ہوندی، دل اور روح دی پاکی اور میرے اتے درود و سلام دا پڑھنا ہے۔ ادب دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ صلوۃ والسلام دا نذرانہ پیش کرو، پڑھو الصلوۃ والسلام علیہ۔ صلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ راستہ دے دو، راستہ مہمانہ راستہ دے دو، صلوۃ والسلام پڑھو، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد اللہ تعالیٰ دا بے حد فضل و شکر ہے کہ اس اسا سارے اپنی بارگاہ وچ حاضر ہونے دا موقع عطا کیتا۔ دعا کرو کہ رب العزت تواڈی اور میری اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تقریر دا وقت بھی نہیں، میں تقریر کرنی کوئی نہیں، اس کی وجہ ہے کہ تواڈے تو زیادہ مینوں آپے نیندر آئی ہوئی۔ تقریر اتھی ہوندی کہ جتوں چار بندے نے سننے واسطے بیٹھے ہون، اور شروع میں گل کرن لگا چاہے گل کوڑی ہے یا چاہے مٹھی ہے برداشت کرے کہ ویکھو اہل سنت دا جڑا خوبصورت طریقہ ہوندا او محفل اس واسطے منعقد کیتی ویندی کہ بندہ دو چیزاں سمجھ کے جاوے۔ اسی آندا بھی رہا چ گلا کرتے پے اس اتنے آ کے میں زیادہ محسوس ہویا کہ ہن جس معاشرے دے اندر تسی اور میں رہندے پے ہاں محفل رکھی ویندی صرف ایک دوجے دی واہ واہ کرن واسطے، محفل دا مقصد بالکل ختم ہوندا ویندا۔ جاں دن آندا، جاں دن آندا، بالکل محفل دا مقصد ختم ہوندا ویندا۔ میں اگر اتنے بیٹھا ہوا تو میں کسی مجبوری دی وجہ تو بیٹھا ہوا، ورنہ تسی جاندے ہو کہ میں اور میرے والد گرامی جس خاندان نال میرا تعلق ہے اسی قطن اس چیز نو کدی پروموٹ نہیں کیتا۔ ہمیشہ سنن واسطے بیٹھے ہیں تو علماء نو سنن واسطے بیٹھے ہیں کہ جتوں چار چیزاں لب کے تے ساڈا عقیدہ بھی محفوظ رہے، ساڈی اولاد دا عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اہل سنت دا جڑا سٹیج ہوندے سن اس دے اندر سانو ہمیشہ ادب ملدا سی، ہمیشہ ادب ملدا سی۔ پرانے بابے جڑے بیٹھے ہوئے ویکھو اج بھی انہاں دے سراں تے ہمیشہ سانو ٹوپیاں نظر آن گیا۔ ساڈی محفل دا حال ہے ہو گیا کہ اسی گھروں آت رہندے ہیں، نہ ساڈے سر تے ٹوپی ہوندی نہ ساڈے دل وچ ایمان ہوندا، صرف ایک دوجے دی واہ واہ کرن واسطے۔ میں تے بیٹھا تے میرا دل انتہائی اوکھا ہو کے برداشت کیتا، اسی وجہ میں بھی مہمان ہوں بھی ساڈے مہمان ہیں، تسی لوگ انہوں سننے واسطے آئے ویسو اور اچھی گل ہے، سننا چاہیے، نعت خانہ دی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن جتنی دیر میں تے بیٹھا میں ہی ویکھیا کہ ہر بندے نو پیسے دی پئی سی۔ کتنے بندہ دا جڑا
ذہن سی وہ نعت والے پاسے سی اور کتنے بندے جڑے ذہن سی وہ پیسے والے پاسے سی. میں اگر اکھیاں بند کر کے جڑی دیر سنیا میرا نات دے دھیان گیا, باقی اکھیاں کھولیاں تے حال ہوئی ویکھیا. ویکھو ساڈا یہ طریقہ نہیں. اگر مینوں بلایا نے تے ساڈیاں گلاں ہن سننیاں پسند سن. آئندہ واسطے بے شک نہ بلاوے. جے سانوں بلانا نے تے پھر طریقہ وہی رکھو جڑا پرانا طریقہ نعت خوانی دا ہوندا سی. نعت نو ضروری نہ بڑھاؤ بلکہ خطاب نو ضروری بڑھاؤ. سال تو بعد ایک پروگرام کر دیو اور اس پروگرام دے اندر اج ویکھو نا جڑا خطاب ہویا تسی کتنی چیزاں اس تو لے کے جا رہے ہو. تم سارے بندے نعت سننے آئے ہو, سارے بندے نعت سننے آئے ہو. اس نعت تو سانوں کے لبسی عقیدہ لبسی ساڈا ایمان مضبوط ہو سی. میں تو کتنے بندے کھلوا کے پوچھ سکدا اس بارے ساڈا عقیدہ دسو, کسی نو کھ نہیں پتہ ہونا. پھر یاد رکھو کہ محفل دا جڑا عنوان ہے, موضوع ہے, اور جس واسطے محفل سجی ویندی ہے, اتنا لمبا خرچہ کرنا اس دور وچ اتنا آسان نہیں. اگر خرچہ کردے پے ہو تو پھر اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ایک دو گلاں ہن چلو میں بہ گیا تو میں ایک دو گلاں تواڈے سامنے عقیدے دے بارے چ کر کے پھر گل مکاندے ہاں, دعا دی طرف ویندے ہاں. یاد رکھو اسی اہل سنت و جماعت ہاں. اسی کی ہاں؟ سارے بولو کی ہاں؟ بالکل نیندر آئی پئی تو میں دعا لمبی کرنا جاننا, میں پونے گھنٹے دی دعا بھی کر لینا. اسی کی ہاں؟ اہل سنت و جماعت. اور اہل سنت و جماعت وہ خوبصورت جماعت ہے کہ جس دی محبت دا جڑا مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی وجہ تو صحابہ نو بھی مندے ہاں تے اسی اہل بیت نو بھی مندے ہاں. صحابہ دی نسبت جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال ہو گئی تے اسی انہاں نال بھی محبت کردے ہاں, اور جدو اہل بیت دی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو گئی تے اسی انہاں نال بھی محبت کردے ہاں. اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اپنے فتاوی رضویہ شریف دے اندر لکھ دین آدن پہ دو ہستیاں او ہستیاں نے کہ جنہ دے نزدیک کفر ایک لمحے واسطے بھی نہیں آیا. کیڑی کیڑی ہستیاں نے؟ آپ فرماندے نے انہاں وچوں ایک ہستی دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے, دوجے دا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اعلیٰ حضرت فرماندے نے, اعلیٰ حضرت فرماندے نے کدی بھی ایک لمحے واسطے بھی کفر انہاں دے قریب نہیں آیا. کیڑی ہستیاں نے؟ ایک دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے, دوجے دا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور پھر کفر آوے بھی کنج. سیدنا صدیق اکبر دی ذات او ذات ہے کہ جنہ حجا اتنی لمبی عمر نہیں پائی لیکن اتنی وڈی عمر نہیں پائی, لیکن اس وقت بھی انہاں سنت ابراہیمی ادا کیتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی سیرت ویکھ کے تسی پڑھ لو. سیدنا صدیق اکبر دی ذات او ذات نے کہ جنہ بچپن دی حالت دے اندر ہی او بت توڑے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت توڑے سن. آپ انہاں دی سنت ادا کیتی. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے نزدیک کفر کنج آوے کہ جنہ جدوں پیدا ہوئے اکھیاں کھولیاں تے سامنے چہرہ مصطفیٰ دا دیدار ہوا. اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ خوبصورت ہستی نے کہ جنہاں نوں ویکھنے واسطے سارا تو پہلا جڑا چہرہ ملے وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملیا سی, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. آج کل کیونکہ ایام چل رہے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, ایک چیز میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی تواڈے سامنے بیان کر کے اپنی گل نو اختتام دی طرف کردا. ایک دن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی نو اس طرح پکڑیا نا, اس طرح مٹھی وچ لے کے فرماندے کہ دنیا تو ساڈے تو دور کیوں نہیں ہوویندی. تنگ پی کے علی علی کرنا ہو رہے, مسیت چ بہ کے علی علی کرنا ہو رہے. اوکھا کام ہے مسیتی وچ آ کے علی علی کرنا تے علی دا ذکر سننا. ہضم بھی علی دا ذکر اس نے ہوندا جڑا اندروں باہروں سننی ہوئے. پاک ہو کے آؤ تے تاں علی دا ذکر کرنے دی چس آندی ہے. علی المرتضیٰ اپنی داڑھی نو پکڑ کے فرماندے نا دنیا تو ساڈے تو دور کیوں نہیں ہو ویندی. پھر جڑا اگلا جملہ ارشاد فرمایا, آپ فرمایا دنیا اسی تینوں 3 طلاقاں دیندے ہاں. اچھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ ایک دن سید زادے تشریف لے کے آئے نا, آ کے حالات دا تذکرہ کیتا کہ اعلیٰ حضرت حالات تو بڑے تنگ ہیں, دنیا تا بڑا اوکھا گزارا ہو رہا. اعلیٰ حضرت انہوں نے ولایت لا کے گھر بھیج دیندے سن. ایک دن پھر تشریف لے کے آئے نا, اعلیٰ حضرت انہوں نے بٹھا لیا. آپ فرماندے کہ شاہ جی مینوں ایک مسئلہ دسو کہ باپ جس عورت نو طلاق دے دے بیٹا اس چیز نو رکھ سکتا ہے؟
شاہ جی سوچنے لگ پیا دے نہیں رکھ سکتے. آلہ حضرت انہوں نے وہ گل ہن سمجھائی. آلہ حضرت فرمایا علی المرتضیٰ دے بارے چ آندا ہے کہ انہوں نے دنیا نو طلاق دے دیتی. شاہ جی تواڈے زندگی وچ دنیا کنج آ سکتی ہے؟ اے سجدہ واسطے اور خاص کر کے سجدہ واسطے اے پیغام ہے. عام لوگوں واسطے تو پیغام ہے ہی ہے جڑے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دا نام لین والے ہو کہ تسی جدو دنیا دے پیچھے جاسو تو پھر علی دا نام لینا اوکھا ہوئے سی. علی دا نام لینا تو پھر دنیا تو بالکل دور ہو کے نہ لو اور انج لو جس طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دا نام لین دا حق ہے. وہ حق انج ہے کہ اپنی زندگی دے اندر بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت نو اپنا کے آنو. جیڑی گزارش میں کیتی وہ بالکل کیتی ہے. جس نو بری لگی ہوئے اس واسطے معذرت بھی کرساں لیکن آئندہ انہاں چیزاں دا خیال رکھو کہ یاد رکھو اسی تاں تک بچ سکتے ہیں جہاں تک ساڑھے عقیدے بچے ہوئے سن. اندر میں بیٹھے ویسا تو میرے نالوں گل کردے پین کہ سانوں خطرہ ہے کہ دن بدن حالات بدلتے پین. میں آکھدا بھی جدوں تک تسی آپ اپنے عقیدے نو سنبھال کے رکھسو اپنی اولاداں نو سنبھال کے دے سو تدوں تک تہاڈی اولاد نہیں بدل سکتی. اگلے دن بھی میں گل کیتی اج پھر میں گل پہ کردا کہ اپنے مدارس تو مضبوط کرو. ساڈے گراں بھی مدرسہ ہے اسی بھی 4 مدرسے چلانے والے بندے ہاں. حالات سانوں بھی پتہ ہیں تانوں بھی پتہ ہیں. اپنے گراں دے اندر جتنے مدارس نے انہوں نے مضبوط کرو اور سنیہ مدرسہ نے اندر اپنے جاکت پڑھنے واسطے بھیجو. اے ساڈے واسطے مفاد بن سن کل بھی اور اج بھی. اور عقیدے دے اگر گل کر سن تے اے جاکت گل کر سن کہ اگر ساڈے مدرسے دے جاکت اپنے پڑھے ہوئے تے نعت خان بے شک پڑھاؤ. جو حالات ویکھدے پن تے میرا اپنا دل بندا پیا سی کہ میں چنگا بھلا نعت خان سی. اس لینڈ نو چھوڑ کے انجے مولوی تے پیر بن گیا اگر ہے نعت خان نہیں ہے تے. لیکن نعت خان تہاڈا عقیدہ کدے بھی بچا نہیں سکدا. ضرور نعت خانی کراؤ بچے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بھی سکھاؤ لیکن ایتھے بیٹھ کے گل کرنی بڑی اوکھی ہے. اور اس واسطے کرنا یہی پاسی کہ اپنے بچے نو مدرسے واسطے بھیجو. سواڈے گراں جڑا مدرسہ ہے قاری صاحب چلا رہے ہیں حضرات جتنے بھی اتنے انہاں نال مکمل تعاون کرو بچیاں دی صورت تے مالی معاملات دی صورت وچ. اور جدو اے بچے پڑھ لے سن تے سواڈے واسطے بھی آخرت دا ذریعہ بن سن ساڈے واسطے بھی آخرت دا ذریعہ بن سن. میں امید کرساں کہ تسی انہاں گلاں نو گھر ون کے ضرور ایک دفعہ سوچ سو کہ شاہراں جڑیاں گلاں کیتیاں غلط نہیں کیتیاں. اے ساڈے عزیز نے ہر سال انتہائی اچھا پروگرام کراندے نے اور اس کے اندر بھی بہتری دی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کرساں کیونکہ میرے متعلق نے ہر سال ہی انہاں دی کوشش ہوندی بھی شاہری آن تے تاں ہی ساڈی دعا ہوے. پر جدو شاہری آسن تے پھر وہ اپنے طریقے نال کم کرسن. اس واسطے کوشش کرساں انہاں نو بھی سمجھا ساں تسی بھی آئندہ جدو بھی اتنا لمبا پہلے تے گل اتنا لمبا پروگرام رکھنے دی ضرورت ہی نہیں. ویکھو نا تسی اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہو تساں سویرے کم نہیں کرنے اپنے. میں اپنا مدرسہ نہیں چلانا. میں پہلے گل کیتی کہ تواڈے تو ود کے مینوں نیندر آئی ہوئی کیونکہ میرے حالات بہت خراب جا رہے ہیں اس ویلے کہ میں پتہ نہیں کتنے دیہڑے دا ستا ہی کوئی نہ ہوساں. اج امید ہے جلدی سے ویسا لیکن اج بھی گام اتھی پہنچ گیا. تے لہٰذا کوشش کرو بھی چھوٹا پروگرام رکھو. خطاب اس بندے دا رکھو جڑا خود عقیدے دا پیڑا ہوگا. خود عقیدے دا مضبوط بندہ ہی تانوں عقیدے تے گل دس سکدا. نعت خان جتنا وڈا ہو سی اس صرف پیسے وڈے لے کے ویسے سانوں عقیدے تے گل نہیں دس کے جا سکدا. لہٰذا خیال کرے آندا کہ جدوں بھی وڈے پروگرام رکھو ضرور رکھو لیکن وقت ملوزے خاطر رکھ دے ہویا اپنا وقت بھی بچاؤ آنے والے بندے دا بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ سا سارے نو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت تے قائم و دائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو پڑھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ہن ایک صلوۃ والسلام دا شعر پڑھو تے پھر دعا کر دیو. ہو جی حافظ. کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو آسیاں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیاں تھام لو دامن مصطفیٰ
دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو بچہ حاجی رضوان ہوں نا، حاجی رضوان صاحب سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ قبول کیتی جی قبول کیتی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، جو کلام پاک پڑھی گئی، جو میری ملک کیتی گئی، جو محفل پاک سجائی گئی، جو تہام پاک بطور صدقہ پیش کیتا جا رہے ہیں، سب تیری بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ اس تصواب حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام دے صدقے اور وسیلہ تمام انبیاء اور رسول دی بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین دی بارگاہ وچ درجہ بدرجہ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام دے صدقے اور وسیلہ تمام اولیاء اکرام دی بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس کلام پاک دا ثواب حضور شیخ القرآن قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ انہاں دے صدقے اور وسیلہ حضور جانشین شیخ القرآن قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ انہاں دے صدقے اور وسیلہ اس کلام پاک دا ثواب الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، حضور علیہ السلام دے صدقے نہ سارے حضرات دے مزارہ چ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، رحمتاں اور برکتاں نازل فرما۔ الہ العالمین دے صدقے اور وسیلہ اس کلام پاک دا ثواب حاضرین دے جتنے لواحقین، آل محلہ، آل علاقہ، اس مسجد جتنے متعلقین اس دنیا تو حالت ایمان میں چلے گئے، ان سب دی بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، اس خاندان دے جتنے متعلقین جن آج محفل سجائی اس دنیا تو حالت ایمان میں چلے گئے، ان سب دی بارگاہ وچ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، اس محفل پاک دے صدقے حاضرین دی جائز نیک حاجات پوریا فرما، دینی و دنیاوی مشکلات حل فرما، بیمارن و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص جن حضرات دی بیماری واسطے میں نے آکھا گیا انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک کریم، دور و نزدیک تو جتنے حضرات جتنے قدم چل کے ہیں، قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما، قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما، قدم قدم دے بدلے رحمت اور برکتہ نازل فرما۔ الہ العالمین، اپنے حبیب پاک دے صدقے رحمت دی بارش نازل فرما، صحابہ پاک دے صدقے رحمت دی بارش نازل فرما، اہل بیت پاک دے صدقے رحمت دی بارش نازل فرما۔ الہ العالمین، اس علاقے چ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، تو رحیم رحم فرما، کریم کرم فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سارے دوست صفوں دے اندر بیٹھ جاؤ آسان نال. میں اپنی طرفوں اور جملہ جنا دوستاں محفل سجائی ہے تمام احباب دا بالخصوص مہماناں دا شکریہ ادا کرنا. اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. سارے دوست صفوں دے اندر بیٹھ جاؤ.